عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آڈیو بک پہ مکتبہ اسلامیہ خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے۔ مصنف ڈاکٹر اسرار احمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک خلافت پاکستان کے تحت داعی تحریک خلافت و امیر و تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد حفظہ اللہ تعالی کا ایک فکر انگیز خطاب بمقام فورسز نزہال لاہور 1 جولائی 1999 عیسوی۔ معزز حاضرین، آپ کو معلوم ہے میرا آج کا موضوع عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس موضوع پر سب سے پہلے مجھے یہ تمہیدی بات آپ کے گوش گزار کرنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی عظمت کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بحیثیت نبی ہے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رفیع و بلند بحیثیت انسان ہے۔ پھر انسان کی حیثیت سے بھی ایک پہلو روحانیات کا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ روحانی اعتبار سے، اور دوسرا پہلو عام انسانی معاملات کا ہے، جن میں سے انسان اپنی زندگی کے دوران لامحالہ گزرتا ہے اور مختلف حیثیتوں سے اس دنیا میں کام کرتا ہے۔ عظمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو مختلف پہلو ہیں، ان میں بعض پہلوؤں کے اعتبار سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان تو درکنار، اس کا ادراک و شعور اور فہم بھی ہمارے لیے ناممکنات میں سے ہے۔ سادہ سی مثال ہے کہ ایک معالج، ڈاکٹر یا حکیم کا اپنے فن میں کیا مقام و مرتبہ ہے، ظاہر ہے اسے صرف کوئی ڈاکٹر، حکیم یا معالج ہی جان سکتا ہے۔ اسی طرح ایک انجینئر کا اپنے فن میں کیا مقام و مرتبہ ہے، ظاہر ہے اس سے کوئی انجینئر ہی واقف ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایک نبی کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ صرف کسی نبی ہی کے لیے ممکن ہے اس کا اندازہ کر سکے۔ کسی غیر نبی کے لیے یہ محال عقلی ہے۔ مزید برآں کسی انسان کا کسی ادارے یا فرم میں کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کا صحیح تعین وہی شخص کر سکتا ہے جو اس ادارے میں اس سے بالاتر ہو، اس لیے کہ نیچے والا تو اوپر کی طرف صرف دیکھے گا، اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے سے بلند تر مقام کے حامل شخص کا اصل مقام و مرتبہ معین کر سکے۔ ظاہر بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالاتر مقام کسی نبی کا نہیں، لہٰذا کسی نبی کے لیے بھی یہ محال عقلی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مقام و مرتبہ کو سمجھ سکے، وجہ یہ کہ کوئی عام انسان اور غیر نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا تعین کرے۔ اسی طرح روحانی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، ظاہر بات ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے اس کا ادراک و شعور ممکن نہیں۔ بعض اعتبارات سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واضح کیا ہے کہ یہ تمہارے لیے ناممکن ہے کہ تم ان مقامات کو سمجھ سکو۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے۔ صوم وصال یہ ہے کہ آج روزہ رکھا اور شام کو افطار نہیں کیا، اور وہی روزہ رات سے گزر کر اگلے دن تک چلا، اور اگر اگلے دن شام کو افطار کیا گیا تو یہ 2 دن کا صوم وصال ہوا، اور اگر یہی روزہ تیسرے دن تک چلا تو وہ 3 دن کا صوم وصال ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود صوم وصال رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو یہ روزہ رکھنے سے روکے رکھا۔ اس پر کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، تم میں سے کون ہے جو میرے مانند ہو؟ انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ ہمارے لیے کس طرح ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شب بصری کا تصور کر سکے جو اللہ کے ہاں ہوتی تھی؟ اس طرح کی نوعیت اور اس کی کیفیت کیا تھی؟ وہ کھلانا اور پلانا کس نوعیت کا تھا؟ معلوم ہوا کہ یہ چیز ہمارے دائرے سے خارج ہے۔ میں سمجھتا ہوں بڑے سے بڑے صوفی اور بڑے سے بڑے ولی اللہ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مقام کا پورا ادراک کر سکے۔ ان دونوں پہلوؤں سے جب ہماری عقلیں، ہمارا فہم اور شعور و ادراک عاجز ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرنا بھی بہت بڑی خطا ہے۔ یہ بڑی خطا کس اعتبار سے ہے؟ ایک سادہ سی مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کسی دیہاتی کی کوئی مشکل تھی جسے کسی شہری بابو نے حل کر دیا۔ وہ شہری شخص ڈپٹی کمشنر تھا، لیکن اس دیہاتی نے اس سے دعا دی کہ خدا تجھے پٹواری بنائے۔
اس لیے کہ اس دیہاتی کے نزدیک تو سب سے بڑا عہدہ اور سب سے زیادہ صاحب اختیار ہستی پٹواری کی تھی، کیونکہ اس کی ذرا سی جنبش قلم سے زمین کسی اور کے نام ہو جاتی ہے اور اسی کی قلم کی جنبش سے مالیانہ معاف ہو جاتا ہے۔ اس کاشتکار اور دیہاتی سے متعلق سارے اختیارات تو پٹواری کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم کہ پٹواری سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک کتنے عہدے درمیان میں ہیں اور وہ شخص کس بلند مقام پر فائز ہے جسے وہ دیہاتی پٹواری بننے کی دعا دے رہا ہے۔ چنانچہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات عالیہ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو شدید خطرہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہو جائیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا کما حقہ بیان ممکن نہیں، اور جب کما حقہ بیان ممکن نہیں ہے تو ہم اپنے تصور کے مطابق بیان کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مقام و مرتبہ سے بہت کمتر ہوگا، اور اسی کا نام توہین ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت سادگی کے ساتھ اس ساری بحث کو ایک رباعی میں سمو دیا ہے۔ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کا جتنا حق ہے وہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، لہذا لا يمكن الثناء كما كان حقه، ہمیں بس یہ کہہ کر اس بات کے دامن میں پناہ لینی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہستی عظیم ترین و بلند ترین ہے۔ ہم اسے کس طرح اور کیا بیان کریں؟ ہمارا تصور بلکہ ہمارا تخیل بھی سرنگو ہے کہ وہ اس بلند و رفیع مقام کا ادراک اور شعور کر سکے۔ اسی بات کو نہایت خوبصورت انداز میں غالب نے بھی طور پر بیان کیا ہے۔ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیم کہاں ذات پاک مرتبے دانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اثر کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و حمد کو خدا یزداں کے حوالے کر دیا ہے، ہم اس کی کوشش ہی نہیں کرتے، اسی لیے کہ وہی ذات پاک ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مقام و مرتبہ سے واقف ہے۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل ادراک پہلو۔ میں نے دو اعتبارات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو اپنے بیان کے دائرے سے بلند و بالا، برتر، اعلیٰ و عرفہ اور اس اعتبار سے خارج قرار دیا ہے۔ البتہ ہماری سمجھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جو پہلو آ سکتا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بحیثیت انسان، لیکن اگر اس کا بھی تجزیہ کریں گے تو بحیثیت انسان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بے شمار پہلو ہیں۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام بحیثیت ایک سپہ سالار کیا تھا؟ بڑے بڑے فوجی جرنلوں سے پوچھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف غزوات میں جو جنگی حکمت عملی اختیار فرمائی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مہارت کا ثبوت دیا؟ حالانکہ جنگ بدر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ جنگ بدر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند مہمات میں شرکت کی، باضابطہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، لیکن دنیا دنگ ہے کہ جنگ کی مہارت اور اس کی حکمت عملی کو مرتب و معین کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درجے صلاحیت و قابلیت کا ثبوت دیا۔ پھر کسی سے صلح کرنی ہوتی تو صلح کی گفت و شنید نیگوسیشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مہارت، کیسی واقفیت اور کیسی اہلیت کا مظاہرہ فرمایا۔ صلح حدیبیہ ہو، میثاق مدینہ ہو یا اس سے بھی پہلے یثرب کے مختلف طبقات کو آپس میں جمع کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ فرمایا، ان معاہدات کا مطالعہ کیجئے، عقلیں دنگ رہ جائیں گی۔ ایک قاضی القضاء کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ آج بھی اس دنیا میں قضاء جوڈیشری کے سلسلے میں جس قدر اصول اختیار کیے گئے ہیں وہ سب کے سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ ہیں۔ مثلا کسی بھی مقدمے میں ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ نہ کیا جائے جب تک کہ فریق ثانی کو بھی سن نہ لیا جائے، یہ اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ ہے۔ شک کا فائدہ ملزم کو دیا جائے گا، الزام لگانے والے کو نہیں۔ یہ فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسی طرح یہ اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بنایا ہے کہ 100 مجرم چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن کسی بے گناہ کو سزا نہ ملے
عالمی سطح پر پورا عدالتی نظام انہی اصول پر قائم ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن نے بیڑا گرک کر دیا ہے۔ ہماری خیانتیں، بدعنوانیاں، جانبداریاں، ہمارا بک جانا اور سیاسی لوگوں کا آلہ کار بن جانا وغیرہ یہ چیزیں ہیں جنہوں نے عدلیہ کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے۔ لیکن جہاں تک اصولوں کا تعلق ہے، یہ اصول تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ ہے۔ اس سے ذرا نیچے اتریے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت باپ کردار کیا تھا؟ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت شوہر کردار کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظمت تھی؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھے۔ پھر یہ کہ ایک داماد ہونے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار تھا؟ یہ حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھے۔ گویا کہ جتنے انسانی علائق ہو سکتے ہیں، ان کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی عظمت اور کردار کی بلندی ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی انقلاب۔ اسی طرح ایک داعی کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، ایک مربی کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، ایک معلم کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں اور ہم ان کا کچھ نہ کچھ ادراک و شعور کر سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام حیثیتوں یعنی داعی، مربی، مزکی کو میں ایک لفظ میں جمع کرنا چاہتا ہوں، یعنی ایک انقلاب کے داعی اور انقلاب عظیم کے برپا کرنے والے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ گویا کہ ہم جن پہلوؤں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں، ان میں سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبدیلی برپا کی ہے یا اصطلاحاً جو عظیم انقلاب برپا کیا، اس انقلاب کا مطالعہ کیا جائے، اس کا حاصل اور اس کے نتائج مرتب کیے جائیں، اس کے لیے جو جدوجہد ہوئی اس کے بارے میں غور کیا جائے تو واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل عظمت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ چنانچہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا وہ پہلو جس کا اقرار پوری دنیا نے کیا اور جس کی گواہی پوری دنیا نے دی۔ غیر مسلموں کا اعتراف اور شہادت۔ واقعہ یہ ہے کہ 20ویں صدی اس اعتبار سے نمایاں ترین صدی ہے کہ سابقہ صدیوں کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے جو تعصب غیر مسلموں کا تھا وہ رفتہ رفتہ اس صدی کے دوران ختم ہوا ہے، اور اس صدی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اس پہلو سے اعتراف اور اقرار تدریجاً پوری دنیا میں ہوا ہے۔ اس صدی کے بالکل آغاز میں اسی شہر لاہور میں ایم این رائے نے 1920 عیسوی میں بریڈ لا ہال میں، جو اب شاید کھنڈرات کی صورت اختیار کر گیا ہوگا یا وہاں کوئی اور چیز تعمیر ہو چکی ہوگی، ایک لیکچر دیا تھا جس کا موضوع دا ہسٹوریکل رول آف اسلام تھا۔ یہ کتاب اب بھی ہندوستان میں طبع ہوتی ہے، جسے بمبئی کا ایک ناشر شائع کرتا ہے۔ میں نے حیدرآباد دکن میں اس کا نسخہ دیکھا ہے، لیکن پاکستان میں کہیں دستیاب نہیں ہے۔ ایم این رائے کون تھا؟ یہ کمیونسٹ انٹرنیشنل کا ممبر تھا۔ روس میں 1970 عیسوی میں اشتراکی انقلاب آیا اور اس کے بعد پوری دنیا میں اس کا بڑا چرچا ہوا۔ اس کے بعد عالمی سطح پر کمیونزم کی جو تنظیم قائم ہوئی وہ کمیونسٹ انٹرنیشنل کہلاتی تھی۔ دنیا کے چوٹی کے انقلابی لوگ اس کے ممبر تھے۔ ایم این رائے ہندوستان کی جانب سے اس کا رکن تھا، جو کہ بہت بڑا انقلابی تھا، لیکن وہ ہسٹوریکل رول آف اسلام میں صاف صاف کہتا ہے اور بڑی تفصیل سے کہتا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں اور جانثاروں نے جس سرعت کے ساتھ فتوحات حاصل کی اور عراق، شام، ایران، مصر جس تیزی کے ساتھ فتح کیے، اگرچہ اس تیزی کے ساتھ تاریخ انسانی میں فتوحات پہلے بھی ہوئی ہے، ریکارڈ پر ہے کہ سکندر اعظم مقدونیہ سے چلا تھا اور دریائے بیاس تک پہنچا، اور وہ جس تیزی کے ساتھ علاقے فتح کرتے ہوئے آیا وہ اپنی جگہ بہت بڑی مثال ہے۔ وہ تو مغرب سے مشرق کی طرف آیا تھا، جبکہ اٹیلیا مشرق سے مغرب کی طرف گیا تھا۔ چین کے شمال میں سرائے گوبی سے نکل کر
وہ ڈائنور کی وادی تک جا پہنچا تھا، لیکن ایمن رائے کہتا ہے کہ ان فاتحین کی فتوحات محض ہوس سے ملک گیری کا شاخسانہ تھی۔ اس نے انہیں بروٹ ملٹری کمپینز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے نتیجے میں کوئی نئی تہذیب یا کوئی نیا تمدن وجود میں نہیں آیا، دنیا میں کوئی روشنی نہیں پھیلی، کوئی علم کا فروغ نہیں ہوا، جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کے ذریعے سے شرقاً غرباً جو فتوحات بڑی تیزی کے ساتھ ہوئی ہیں، ان کے نتیجے میں ایک نیا تمدن، نئی تہذیب، علم کی روشنی اور انسانی اقدار کا فروغ وجود میں آیا۔ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا ہے جو ہر طرح کی زیادتیوں سے پاک تھا، اس میں سیاسی جبر نہیں تھا، اس میں معاشی استحصال نہیں تھا، اس میں کوئی سماجی فرق و تفاوت نہیں تھا، جیسے کہ علامہ اقبال نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے، در شبستان ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید۔ دنیا میں اور بھی بڑے بڑے لوگ رہے ہیں جو سالہ سال تک پہاڑوں کی غاروں کے اندر تپسیاں کرتے رہے ہیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا میں چند روز کے لیے جو خلوت گزینی اختیار کی تھی، وہ اس قدر پروڈکٹیو اور نتیجہ خیز تھی کہ اس سے ایک نئی قوم، نیا تمدن، نیا آئین اور حکومت وجود میں آ گئی۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمت کہ جس کا اظہار ایمن رائے نے اس صدی کے ربیع اول کے آخری سالوں میں کیا، جو مسلمان نہیں، ہندو کمیونسٹ تھا۔ دوسری طرف اس صدی کے ربع آخر کے ابتدائی سالوں میں امریکہ میں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی کتاب دی 100 1980 عیسوی میں منظر عام پر آئی، جس میں اس نے پوری معلوم تاریخ انسانی کا جائزہ لیا ہے کہ تاریخ کے سفر کے دوران کن کن شخصیات نے اس تاریخ کے دہارے کا رخ موڑا ہے۔ اس نے ایسے 100 افراد کو چن کر ان پر کتاب لکھی ہے اور ان کے اندر بھی درجہ بندی، گریڈیشن کی ہے کہ کس شخصیت نے سب سے زیادہ تاریخ کے دہارے کو متاثر کیا ہے اور سب سے زیادہ گمبھیر انداز میں اسے موڑا ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجہ بندی میں سب سے اوپر رکھا ہے۔ اس کتاب کا مصنف تاحال عیسائی ہے اور ابھی زندہ ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پر لایا ہے، جبکہ نیوٹن کو دوسرے نمبر پر لایا ہے۔ نیوٹن کی فزکس نے جس طرح سے تاریخ انسانی کو متاثر کیا ہے، اس میں واقعتاً کوئی شک نہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے پورے ایکسپلوژن کا نقطۂ آغاز نیوٹن ہے۔ شخصیات کے انتخاب اور درجہ بندی میں مؤلف نے کوئی مذہبی پہلو مد نظر نہیں رکھا، نہیں اپنے عقائد کو پیش نظر رکھا ہے، بلکہ اس کا موضوع ہی یہ ہے کہ تاریخ انسانی کے دہارے کے رخ کو موڑنے والی کون کون سی شخصیات ہیں۔ ان شخصیات میں نمبر 1 پر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 پر نیوٹن اور نمبر 3 پر حضرت مسیح علیہ السلام ہے۔ مسلمانوں میں سے اس نے ایک اور شخصیت کو ان 100 کی فہرست میں شمار کیا ہے، اور وہ ہے ٹھیک 50ویں نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بلکہ اس نے خود سوال اٹھایا ہے کہ میں ایک عیسائی ہوں، اور عیسائی ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نمبر 1 پر کس اعتبار سے رکھ رہا ہوں؟ اس کا جواب وہ خود دیتا ہے، This is because he is the only person supremely successful in both the religious and the secular fields۔ یہ بہت گمبھیر اور معانی خیز جملہ ہے، لیکن اسے سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اس وقت کی عالمی فضا میں انسانی زندگی کو دو جدا گانا گوشوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک مذہب کا گوشہ ہے، اس کا تعلق اجتماعیات سے نہیں ہے، بلکہ صرف افراد سے ہے کہ ہر فرد کو اجازت ہے کہ جس کو چاہے مانے، جس پر چاہے یقین رکھے، ایک خدا کو مانے، 100 خدا کو مانے، کسی کو نہ مانے۔ فرد کو اس کی پوری آزادی حاصل ہے، جس سے چاہے پوجے، پتھروں کو پوجے، درختوں کو پوجے، ستاروں کو پوجے، چاند کو پوجے، یہاں تک کہ اعضائے تناسل کو پوجے۔ ٹھیک ہے، اسے اجازت ہے، لیکن یہ معاملہ انفرادی ہے۔ اس میں مراسم عبودیت، ریچولس کے علاوہ کچھ سماجی رسومات، سوشل کسٹمز کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ مثلا بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو اس کی خوشی کیسے منائے، کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کی میت کو کیسے ٹھکانے لگائے، جلائے، دفن کرے یا کہیں رکھ دے کہ چیل اور کوے کھا جائے وغیرہ۔ اس کی بھی ہر شخص کو آزادی ہے، لیکن یہ تینوں چیزیں عقیدہ، ڈوگما، مراسم عبودیت، ریچولز اور سماجی رسوم، سوشل کسٹمز
انفرادی زندگی سے متعلق ہے۔ دوسری طرف معاشرتی، معاشی اور سیاسی نظام کا تعلق زندگی کے سیکولر میدان سے سمجھا جاتا ہے، جس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ اس پر تو لوگ خود غور کریں گے، ان کے نمائندے بیٹھیں گے اور طے کریں گے، اور وہ بیٹھ کر اکثریت سے جو طے کر لے وہی سماجی اقدار فروغ پا جائے گی۔ جو بھی اکثریت سے طے کر لے کہ یہ سماجی برائیاں ہیں، ان کا وہ قلہ کما کریں گے۔ اگر وہ شراب کی اجازت دینا چاہیں تو دیں، اور اگر شراب پر پابندی لگانا چاہے تو پابندی لگائیں۔ زنا کو قابل دست اندازی پولیس جرم قرار دینا چاہیں گے تو دے دیں گے۔ اگر زنا بالرضا ہے تو اس میں کوئی جرم والی بات ہی نہیں۔ اگر اس میں کسی شوہر کا حق مارا گیا ہو تو وہ جائے اور سول مقدمہ دائر کر دے۔ اسی طرح اگر چاہیں گے تو وہ مردوں کی شادی کو بھی قانونی حیثیت دے دیں گے کہ ٹھیک ہے، ایک شخص ملکی قانون میں شوہر کی حیثیت اور دوسرا شخص بیوی کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ سماجی، معاشی یا سیاسی معاملات میں سے کسی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ سیکولر فیلڈ آف لائف ہے۔ اب نوٹ کیجئے کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کا یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں جتنی عظیم شخصیات ہیں، وہ اگر ایک پہلو سے بلندی کی حامل ہیں تو دوسری طرف ان کا سرے سے کوئی مقام نہیں۔ ممکن ہے وہ کسی معاملے میں صفر ہو، بلکہ شاید ان کے لیے کوئی مائنس ویلیو معین کی جائے۔ مثلا مشرق میں گوتم بدھ اور مغرب میں حضرت مسیح علیہ السلام، دونوں کی مذہب اور روحانیت کے میدان میں اور پیروکاروں کی تعداد کے اعتبار سے کتنی عظمت ہے، لیکن ریاست، سیاست اور معاملات ملکی میں ان کا کوئی مقام اور کوئی حصہ نہیں۔ اس میں وہ دونوں صفر تھے۔ اسی طرح دوسری طرف اٹیلیا ہو، سکندر اعظم ہو یا اور بہت بڑے بڑے حکمران جو دنیا میں گزرے ہیں، یہ سیکولر میدان میں تو بہت بلندی پر ہے، لیکن مذہبی میدان میں اس درجے پستی کا شکار ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صفر سے بھی کام نہ چلے، بلکہ منفی مائنس ویلیو لانی پڑے۔ سکندر اعظم کے لیے لازماً کوئی نہ کوئی منفی مائنس ویلیو لانی پڑے گی۔ مائیکل ہارٹ کا کہنا یہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں صرف اور صرف ایک ہی انسان the only person ہے جو دونوں میدانوں میں انتہائی بلندی پر ہے۔ He is the only person supremely successful in both the religious and the secular field۔ یعنی اور کوئی ہے ہی نہیں، اس کا تقابل کیا ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو صدی کے اس سرے اور اس سرے سے دو مثالیں دی ہیں، اب ذرا صدی کے درمیان سے بھی مثال دے دوں۔ ایچ جی ویلز برطانوی سائنٹیفک فکشن رائٹر کی حیثیت سے بڑی شہرت رکھتا تھا۔ اس نے بڑے بڑے اچھے ناول اور کہانیاں لکھی جن میں اس نے یہ ریفلیکٹ کیا کہ سائنس کدھر جا رہی ہے۔ سائنس کی جو ایجادات اور جو اکتشافات ابھی ہونے تھے، ان کو پہلے سے ویژولائز کر کے ان پر اس نے اپنی کہانیوں اور ناول کے بنیادی خاکے اور پلاٹس کو مبنی کیا، لہذا وہ سائنٹیفک فکشن کے اعتبار سے مشہور ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے تاریخ عالم پر دو کتابیں، شارٹ ہسٹری آف دا ورلڈ اور کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ لکھی۔ مؤخر الذکر کتاب زیادہ ضخیم ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو باب ہے، اس میں اس نے میں اپنے دل پر جبر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی، نجی اور خانگی زندگی پر نہایت رقیق حملے کیے ہیں۔ یوں سمجھے جیسے دو ملعون نام نہاد مسلمانوں، انگلینڈ میں سلمان رشدی اور بنگلہ دیش میں تسلیمہ نسرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر جس قدر چھینٹے اڑائے ہیں، اسی طرح کے چھینٹے ایچ جی ویلز نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر خصوصاً خانگی زندگی کے حوالے سے اڑائے ہیں۔ لیکن جب وہ اس باب کے آخر میں پہنچتا ہے اور خطبہ حجۃ الوداع کا ذکر کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے سامنے گھٹنے ٹیک کر خراج تحسین پیش کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نقل کرتا ہے: لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب۔ لوگوں، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور اسی طرح کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ کسی سرخ و سفید رنگ والے شخص کو کسی سیاہ فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور اسی طرح کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔
فضیلت کی بنیاد صرف تقوی ہے۔ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ ان جملوں کا وہ باقاعدہ حوالہ دیتا ہے اور پھر لکھتا ہے Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before, we find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth, but it must be admitted that it was Muhammad who for the first time in history established a society based on these principles. اگرچہ انسانی حریت، اخوت اور مساوات کے واعظ تو دنیا میں پہلے بھی بہت سے کہے گئے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں مسیح ناصری کے ہاں بھی بہت سے مواعظ حسنہ ملتے ہیں، لیکن یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ یہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ بالفعل ایک باضابطہ معاشرہ انہی اصول پر قائم کر کے دکھایا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ دشمن کا خراج تحسین ہے جو کہ معتقد نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے جبر کر کے بتایا ہے کہ وہ شخص اتنی بڑی حماقت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقد کفر نباشد محمد جیسے گھٹیا آدمی کے گرد ختیجہ، ابوبکر، عثمان اور عمر جیسے عظیم انسان کیسے جمع ہو گئے۔ حالانکہ اس احمق سے کوئی پوچھے کہ اس سوال کا جواب تو تمہیں دینا چاہیے۔ درخت تو اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، تم مخمصے میں ہو جبکہ تمہیں حضرت ختیجہ، ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا اعتراف و اقرار ہے، پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی عظیم شخصیتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کیسے جمع ہو گئی۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان لوگوں کے دل و دماغ کے اندر ذاتی طور پر کتنا اناد، بغض اور دشمنی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس حقیقت کے اعلان و اعتراف پر مجبور ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں انسانی حریت و اخوت و مساوات کے صرف واضح ہی نہیں ملتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصولوں پر بالفعل ایک معاشرہ قائم کر کے دکھایا ہے۔ سچ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، یعنی اصل فضیلت تو وہ ہے جس کا اعتراف و اقرار دشمن بھی کرے، گویا جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ ظاہر بات ہے جو دوست ہے، عقیدت مند ہے اور محبت کرنے والا ہے، اس کی نگاہ تو محبوب کی کسی خامی کو دیکھ ہی نہیں سکتی، اس کی طرف سے تو گویا وہ نابینا ہو جاتی ہے، جبکہ دشمن میں کوئی خیر اور خوبی نظر نہیں آتی۔ لیکن اگر کوئی دشمن کسی کی فضیلت کا اعتراف کرے تو اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہاں البتہ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ایچ.جی. ویلس نے اپنی کتاب میں یہ جملے جو لکھ دیے تھے، انہیں کتاب کے موجودہ مرتبین اور نئے ایڈیٹرز نے حذف کر دیا ہے۔ یہ جملے ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر پائے۔ ایچ.جی. ویلس کو تو فوت ہوئے بہت عرصہ گزر چکا ہے، اور اب کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ کا جو نیا ایڈیشن شائع ہوا ہے اس میں وہ جملے حذف کر دیے گئے ہیں۔ یہ وہ کڑوی گولی تھی جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر پائی، لیکن آپ کو پنجاب پبلک لائبریری یا کسی اور پرانی لائبریری سے یہ پرانے نسخے مل جائیں گے جس میں مذکورہ بالا الفاظ موجود ہیں۔ انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر انقلابات سے تقابل۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل عظمت، جس کو ہم بحثیت انسان سمجھ سکتے ہیں، جس کا لوہا آج پوری دنیا مار رہی ہے اور جس کا انکشاف پورے عالم انسانی پر ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک عظیم ترین، گمبھیر ترین، جامع ترین اور ہماگیر ترین انقلاب برپا کیا، اور یہ انقلاب کم از کم وقت میں برپا کر دیا گیا۔ اس سے بھی زیادہ نمایاں بات یہ ہے کہ اس انقلابی جدوجہد کی ابتدا سے لے کر اختتام تک جتنے مراحل بھی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہر مرحلے پر قیادت کی ذمہ داری خود ادا فرمائی۔ اس اعتبار سے تقابل کر لیجئے کہ تاریخ انسانی کے دو انقلابات بہت مشہور ہیں۔ انقلاب فرانس یقیناً ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ دنیا سے بادشاہت کے خاتمے اور جمہوریت کے دور کا آغاز اسی انقلاب فرانس سے ہوا، جو 100-200 برس قبل کی بات ہے۔ انقلاب روس یعنی بالشویک انقلاب بھی یقیناً ایک عظیم انقلاب تھا جو 1970 عیسوی میں آیا۔ اگرچہ 70 برس کے اندر اس انقلاب کی موت واقع ہو گئی، لیکن کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ وجود میں آیا تھا
اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ پھیلتے ہوئے روس سے لاطینی امریکہ تک جا پہنچا۔ کتنی عظیم توسیع بجلی کی سی سرعت کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن ان دونوں انقلابات کا جائزہ لیں تو یہ حقائق سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، دونوں جزوی انقلاب ہے۔ انقلاب فرانس میں صرف سیاسی ڈھانچہ بدلا، باقی عقائد، رسومات، سماجی نظام، سماجی اقدار، معاشی نظام اور تمام معاشی ادارے اسی طرح قائم رہے۔ سیاسی نظام کے سوا باقی زندگی جوں کی توں رہی۔ دوسری طرف بشیوک انقلاب کے ذریعے معاشی ڈھانچہ بدل گیا، اس میں انفرادی ملکیت ختم ہو گئی، تمام وسائل پیداوار قومی ملکیت میں آ گئے، لیکن مکمل تبدیلی نہیں آئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جیسے پہلے کرسچین موجود تھے اسی طرح بعد میں بھی رہے، جو عقائد پہلے تھے وہی بعد میں رہے، سماجی اقدار بھی وہی رہے، سارا نقشہ جوں کا تو رہا، بس معاشی انقلاب آ گیا۔ اس کو پس منظر میں رکھ کر دیکھیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب کس قدر جامع اور گمبھیر ترین تھا۔ یہاں آپ خوردبین لگا کر دیکھ لیجئے، کیا کوئی ایسی چیز ہے جو سابقہ حالت میں باقی رہ گئی ہو جو اب نفی میں ملے گا؟ عقائد و نظریات بدل گئے، شخصیتیں بدل گئی، اخلاق بدل گئے، ان کے شب و روز کے انداز بدل گئے، صبح و شام بدل گئے، نشست و برخاست کے انداز بدل گئے، پھر یہ کہ سماجی نظام، سیاسی نظام اور معاشی نظام بدل گیا۔ وہ قوم جس میں پڑھے لکھے لوگ بمشکل انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، وہ علوم کے موجد ہو گئے، دنیا کے استاد بن گئے۔ انہوں نے مشرق و مغرب کے علوم ہند و یونان سے لیے اور انہیں ترقی دے کر پورے عالم میں پھیلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ہماگیر ترین، جامع ترین اور عظیم ترین انقلاب تھا۔ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں انقلاب روس اور انقلاب فرانس کی کیا حیثیت ہے، چنسبت خاک رابع عالم پاک۔ نمبر 2، فرانس اور روس کے انقلابات بلکہ دنیا کے دوسرے تمام انقلابات کے اندر یہ چیز قدر مشترک ہے کہ فکر دینے والے اور دعوت کا آغاز کرنے والے کچھ اور لوگ تھے، لیکن وہ صرف قلم کار اور مصنفین تھے، وہ مرد میدان نہیں تھے۔ چنانچہ وہ انقلاب کی عملی جدوجہد میں سامنے نہیں آئے، نہ انہوں نے خود آگے بڑھ کر کوئی انقلابی جماعت بنائی اور نہ آگے بڑھ کر انقلابی جدوجہد کی قیادت کی۔ وہ تو صرف پیپل آف دا ڈیسک تھے۔ انقلاب کچھ اور لوگوں کے زیر قیادت و زیر رہنمائی وجود میں آیا، کیونکہ انقلابی فکر فراہم کرنے والے میدان کے آدمی تھے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انقلاب فرانس بڑا خونی انقلاب کہلاتا ہے، کیونکہ قیادت کوئی نہیں تھی۔ وہ تو ایک فکر تھا جو پھیل گیا اور اس نے لوگوں میں جوش و خروش پیدا کر دیا، اور پھر اچانک وہ لاوا پھٹ پڑا، چونکہ کوئی تنظیم نہیں تھی اور کوئی قیادت نہیں تھی، لہذا انتہائی خونی انقلاب آیا۔ روس میں بالشویک انقلاب کی بنیاد داس کیپٹل نامی کتاب بنی، جو کارل مارکس اور اینجلس نے مشترکہ طور پر لکھی۔ اندازہ کیجئے کہ یہ کتاب کتنے ٹھوس دلائل پر مبنی ہوگی کہ اس نے کس طرح انسانی ذہن کو اپنی گرفت میں لیا اور کس طرح ساری تعبیرات کو بدل کر رکھ دیا۔ اس کتاب میں پوری حیات انسانی کی خالصتاً مادی تعبیر کی گئی ہے اور مذہب اور روحانیات کی بالکل نفی کی گئی ہے، لیکن اس کتاب کے دلائل نے لوگوں کو اس طرح اپنی گرفت میں لے کر انہیں متحرک کیا کہ لوگ جانے تک دینے کو تیار ہو گئے اور انقلاب برپا کر دیا۔ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا کہ نیست پیغمبروں لیکن در بغل دارد کتاب، تو واقعتاً اس ایک کتاب نے یہ بالشوک انقلاب برپا کیا ہے جس کے مصنف مارکس اور اینجلس تھے۔ ان دونوں نے اپنی یہ کتاب جرمنی اور لندن میں بیٹھ کر لکھی، لیکن جرمنی اور لندن میں کوئی انقلاب واقع نہیں ہوا۔ پھر یہ دونوں مصنف اپنی زندگی میں اپنی قیادت اور سرکردگی میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں کر سکے۔ انقلاب تو وہاں سے ہزاروں میل دور بالشویک پارٹی کے ذریعے روس میں آیا، اور جس طرح انقلاب ایران سے پہلے خمینی صاحب فرانس میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے اور انہوں نے عین وقت پر آ کر ایران میں ہونے والے ہنگاموں کی قیادت سنبھال لی، اسی طرح عین وقت پر لینن نے آ کر اس تحریک کو
ہائی جیک کیا اور انقلاب برپا کر دیا۔ اس تناظر میں دیکھیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد واحد کی حیثیت سے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فکر دینے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دعوت دینے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مکہ کے گلیوں میں گھوم پھر کر تبلیغ کر رہے تھے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جو کبھی اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے ان کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں، اور کبھی کوہ صفا پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارتے ہوئے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور دعوت پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد واحد اور داعی کی حیثیت سے سامنے آئے اور کل 22 برس میں پورے جزیرہ نمایاں عرب میں انقلاب کی تکمیل کر دی اور ہر مرحلے پر اس کی قیادت خود فرمائی۔ وہی گلیوں میں تبلیغ کرنے والے غزوہ بدر میں کمانڈر ہیں، غزوہ احد میں وہی سپہ سالار ہیں، جیسے کہ میں نے مائیکل ہارٹ کی کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ یہ نقشہ دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اس کی کوئی نظیر یا مثال ہی نہیں، کیونکہ گلی کوچوں میں تبلیغ کرنے والے تو یہی کام کرتے رہ جاتے ہیں۔ مربی اور مزکی کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، جو ان کے پاس چل کر آئے، ان کی خانقاہ میں طالب بن کر آئے تو ان کا کچھ تزکیہ کر دیں گے، کچھ اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن یہ منظر چشم فلک نے ایک ہی بار دیکھا ہے کہ ایک فرد واحد فکر دے رہا ہے، وہی دعوت دے رہا ہے، اور اس مرحلے میں بظاہر کیسی ناکامیاں سامنے آتی ہے۔ جب پہلی مرتبہ حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ الشعراء آیت نمبر 214، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت اور زیر تربیت تھے، اور گھریلو سامان لانا اور اس کا بندوبست کرنا انہی کے ذمہ تھا، حکم دیا کہ ایک دعوت طعام کا انتظام کرو اور تمام بنو ہاشم کو بلاؤ۔ چنانچہ دعوت کا اہتمام ہوا اور تمام بنی ہاشم جمع ہو گئے۔ جب لوگوں نے کھانا کھا لیا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن کچھ لوگوں نے ہوٹنگ کی، کچھ نے فقرے چست کیے اور کچھ نے شور مچایا اور سارا مجمع چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کہہ بھی نہ سکے، یہ نہ سمجھے کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اور ادھر کامیابیوں نے قدم چومنے شروع کر دیے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کے اس اہم نقطے کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ جدوجہد خالص انسانی سطح پر ہوئی، اور اس میں وہ سارے مراحل آئے جو کسی بھی انسانی جدوجہد میں آتے ہیں۔ چنانچہ ابتدائی طور پر ناکامیاں اور مایوسیاں بھی آئی، بے پناہ محنت اور مشقت کا نتیجہ مرائی طور پر صفر دکھائی دیتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن کا وقفہ دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دوبارہ فرمایا کہ پھر دعوت کا اہتمام کرو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ شاید لوگوں کو شرم آ گئی ہو، آخر اتنی شرافت تو ان لوگوں کے اندر بھی تھی کہ 2 دفعہ ان کے دسترخوان پر کھانا کھا لیا ہے، اب آخر ان کا حق بن گیا ہے کہ ان کی بات سن لے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت عظیم، مختصر مگر جامع اور نہایت مؤثر خطبہ پیش کیا۔ بہرحال لوگوں نے سن لیا اور پورے مجمع کو سانپ سونگ گیا کہ کوئی نہیں بولا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آشوب چشم کا عارضہ بچپن ہی سے تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ککرو کا مرض تھا جو بچپن ہی سے شروع ہوتا ہے۔ مختلف جنگوں کے مواقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ دکھتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب دہن لگا دیتے، جس سے انہیں سکون حاصل ہوتا اور پھر وہ جنگ میں حصہ لے سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر پورا مجمع کھل کھلا کر ہنس پڑا کہ یہ دنیا کی تقدیر بدلنے چلے ہیں، اور یہ ہیں ان کے ساتھی۔ ذرا غور کیجئے کہ یہاں سے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حکم آتا ہے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈنکے کی چوٹ کہے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ شروع میں 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر ذاتی رابطے کے ذریعے دعوت کو پھیلایا، تاہم یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں خفیہ دعوت کا کوئی دور نہیں آیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات خفیہ طور پر نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زیر زمین سرگرمیاں نہیں تھی، البتہ لو پروفائل میں ذاتی رابطوں کے ذریعے یہ بات پھیلائی۔ لیکن اب حکم آ گیا فاصدع بما تؤمر، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ڈنکی کی چوٹ کہو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے۔ اب تو کوہ صفا کی بس علامت باقی رہ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ باقاعدہ پہاڑی تھی، ایسی پہاڑی کی جس کے پیچھے کوئی لشکر بھی چھپ سکتا تھا۔ کوہ صفا پر چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مروج دستور کے مطابق قوم کو ندا دی۔ یہیں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعوت و ابلاغ کے لیے اپنے زمانے میں جو بھی مروج طریقے ہو ان سب کو اختیار کیا جانا چاہیے، البتہ اگر حیا اور شرافت کے منافی کوئی شے ہو تو اس سے احتراز کیا جائے۔ اس دور میں غارت گری، لوٹ مار کے لیے قبائل ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہتے تھے۔ یہ حملہ عام طور پر رات کو ہوتا، بلکہ رات کے بھی پچھلے پہر small hours of the morning میں، یعنی رات کے 2، 3، 4 بجے جب کہ نیند کا انتہائی غلبہ ہوتا ہے، اس وقت سوئے ہوں پر آ کر ٹوٹ پڑنا اور قتل و غارت گری اور لوٹ مار کر کے بھاگ جانا یہ ان کا ایک عام رواج تھا۔ لہٰذا کسی قبیلے کے کسی فرد کو اگر یہ اطلاع مل جاتی کہ کوئی قبیلہ ان پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے تو وہ بلند مقام پر چڑھ کر کپڑے اتار کر مادرزاد برہنہ ہو کر نعرہ لگاتا تھا کہ وا صباح، ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے، یعنی جس میں غارت گری، لوٹ مار اور کشت و خون ہوگا۔ اب اس میں دونوں صورتیں یعنی سمعی اور بصری جمع ہو جاتی، اس لیے کہ جہاں تک تو اس کی آواز جا رہی ہوتی وہاں تک لوگ اس کی آواز کو سنتے اور دوڑے چلے آتے، اور جہاں اس کی آواز نہیں جا رہی ہوتی تو وہ کھڑا ہوا اور یہاں نظر آتا، اسی لیے اسے نذیر اور یہاں کہا جاتا تھا، یعنی وہ خبردار کرنے والا، متنبہ کرنے والا جو بالکل ننگا ہو گیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قوم کو آگاہ کرنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا اور کوہ صفا پر چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے میں صرف یہ کمی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے نہیں اتارے، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ حیا و فطرت کے خلاف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا کرنا ناممکن تھا، لیکن نعرہ وہی لگایا کہ وا صباح۔ اب لوگ آ کر جمع ہو گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سبب دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی پر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو اپنی دعوت پیش کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب کہنے لگا، تبا لک الہذا جمعتنا، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو، کیا تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا ہے؟ ہم تو سمجھے تھے کہ تم واقعتاً کوئی خبر دینے والے ہو، کوئی بات بتانے والے ہو۔ نوٹ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ لوگوں، میں اگر تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے تو تم میری بات مانو گے یا نہیں؟ یعنی وہ پہاڑی اتنی بڑی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی لشکر چھپ سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ضرور، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی بلندی پر کھڑے ہیں اور پہاڑ کے دونوں جانب دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو الصادق اور الامین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پہلے یہ گواہی لے کر بات کی ہے کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، آخرت کے محاسبے سے خبردار کرتا ہوں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کہا تھا کہ تب لک الہذا جمعتنا۔ اس پر پھر یہ سورہ نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ یہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دو مناظر آپ کو دکھائے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ دل کو توڑ دینے والا آغاز ہے، انسان کے لیے کس قدر ہمت شکن اور صبر آزما ہے یہ معاملہ جس سے کہ آغاز ہوا ہے۔ 10 برس کی محنت شاقہ کا حاصل۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے 10 برس کی محنت و مشقت کو ذہن میں رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مبلغ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مربی، مزکی اور معلم نہ پہلے پیدا ہوا نہ کبھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر محال مطلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر کوئی ہوئی ہے نہ ہوگی۔
لیکن مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس کی شب و روز کی محنت شاقہ کا تصور کیجئے، جس میں دن کی مشقت کا یہ عالم ہے کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اوقات میں گھوم رہے ہیں، گلی کوچوں میں تبلیغ کر رہے ہیں، گھر گھر جا کر دستک دے رہے ہیں، اور رات کی یہ کیفیت ہے کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو رات کو کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار، عمر بن خطاب اور عمرو بن ہشام میں سے کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس تک شب و روز کی محنت شاقہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ 100 سوا 100 یا زیادہ سے زیادہ 150 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ 610 عیسوی میں وحی کا آغاز ہوا تو لگ بھگ 620 عیسوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، کیونکہ اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں دلجوئی کرنے والی ایک وفادار، وفاشعار اور محبت کرنے والی زوجہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ باہر سے آدمی تقدر لے کر آتا ہے تو مونس و غم و خوار شریک حیات اسے زائل کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ کوئی پاگل کہتا ہے، کسی نے مجنون کہہ دیا ہے، کسی نے شاعر کہہ دیا ہے، کسی نے کہا کہ یہ ہم پر ڈھونس جماتے ہیں۔ انہوں نے ایک عجمی غلام کو اپنے گھر کے اندر بند رکھا ہے جو بڑا عالم فاضل ہے، تورات اور انجیل کا جاننے والا ہے۔ یہ اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، اسے یاد کر کے پھر ہم پر آ کر ڈھونس جماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سنتے تھے، قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انتہائی حساس تھا اور یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج اور افسوس ہوتا تھا۔ چنانچہ فرمایا گیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، آپ کو تقدر، غم، رنج اور افسوس ہوتا ہے کہ یہی تو وہ لوگ تھے جو کبھی میری راہ میں اپنی آنکھیں بچھاتے تھے، یہی لوگ مجھے صادق اور امین کا خطاب دیتے تھے، یہ مجھ سے انتہائی محبت کرنے والے لوگ تھے، لیکن انہی میں سے آج کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی شاعر، کوئی ساحر، کوئی مسحور اور کوئی کذاب کہہ رہا ہے۔ نقل، کفر، نباشت، یہ سب کچھ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تھے تو گھر پر کوئی تسلی دینے والی تھی، لیکن اب وہ نہیں رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ واقعات بڑے اہم ہیں۔ جب پہلی وحی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دہشت اور گھبراہٹ کی سی کیفیت طاری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ عالم بشریت کا پہلا معاملہ تھا جو عالم ملکیت کے ساتھ ہوا تھا۔ غار حرا میں جبرائیل سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طبعاً گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو کانپ رہے تھے، پھر بخار ہوا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، یعنی مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ ایسے میں وہی غمخوار اور ہمت بندھانے والی زوجہ محترمہ تھی جنہوں نے کہا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مت کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 برس تک کی زندگی بڑی محنت و مشقت اور افلاس میں گزری ہے۔ عین بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ بکریاں چراتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں چند ٹکوں کے معاوضے میں علی قراریط اہل مکہ کی بھیڑ بکریاں چراتا رہا، اس لیے کہ ابو طالب بہت ہی مفلس انسان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی تو وہ کر رہے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ خاندان ابو طالب کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت و مشقت اور مزدوری سے کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازمت کی شکل میں تجارت شروع کی۔ یہ مشقت اور افلاس کے دن تھے جن کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کس طرح سے کیا؟ 25 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، جو عرب کی متمول ترین خاتون تھی۔
یہ شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی فرمائش پر ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی محبت کرنے والی شریک حیات تھی۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر کے درمیان کہیں پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں مکہ مکرمہ سے باہر نکل گئے۔ مکہ کے باہر پہاڑوں کے درمیان مختلف وادیاں ہیں۔ ایک وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی قبیلہ آ کر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، جو انتہائی مفلوق الحال ہے، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تن پر کپڑے نہیں ہے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور انتہائی ملول اور غمگین ہو کر چادر لے کر لیٹ گئے۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فلاں وادی میں گیا تھا اور میں نے دیکھا کہ وہاں ایک قبیلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، جس کا حال یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں ان کی مدد کروں، کیونکہ سرمایہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی دولت تو نہیں تھی۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ جائے اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو بلا لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلا کر لائے تو اتنی دیر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اشرفیوں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے تو اس کے پیچھے چھپ گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرداران قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ سب گواہ رہے، میں نے یہ ساری دولت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی ہے، وہ جیسے چاہے اسے خرچ کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی بیوی تھی، انہوں نے ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام تھا، ہم میں سے اکثر اس سے واقف نہیں۔ ہمارے ہاں تو بعض محترم شخصیات کے مابین افضلیت کا جھگڑا ہے۔ ایک گرفتار ابو بکر علی حشیار باش، اہل سنت کے نزدیک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت اور اہل تشیع کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت مسلمہ ہے، اور دونوں اسی میں گرفتار ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا جھگڑا ہے۔ ایک گروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور دوسرا کیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ بلند کرتا ہے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر اول تو کہیں ملتا نہیں، اور اگر کہیں ملتا بھی ہے تو بہت کم۔ 2-3 سال پہلے جب میں ایران گیا تھا تو وہاں کے مشاہدات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے وہاں خواتین یونیورسٹی قائم کی ہے، جس کا نام جامعۃ الزہرا رکھا ہے۔ انہوں نے اس یونیورسٹی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رکھا ہے۔ اس یونیورسٹی کے چوٹی کے سٹاف اور انتظامیہ سے جب ایک ملاقات میں نے کہا کہ کاش کہ آپ نے اس کا نام جامعہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ رکھا ہوتا، تو وہ چونکے۔ میں نے کہا کہ دیکھیے، سنیوں اور شیعوں کے مابین یہ تفریق ہے کہ جب بھی کوئی سنی بچیوں کا مدرسہ بنائے گا تو اس کا نام مدرسۃ العائشہ للبنات رکھے گا، جب شیعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر مدرسہ بنائے گا۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صدیقۃ الکبریٰ ہے، ان کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اسی طرح الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت مریم کے بارے میں قرآن حکیم میں صدیقہ کا لفظ آیا ہے، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اس امت کی صدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اپنا ایک احسان بیان کر رہا ہوں جو میں نے پہلے کبھی پبلک پلیٹ فارم سے بیان نہیں کیا، کہ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف بیوی کی وفاداری، وفا شاعری اور محبت ہی نہیں تھی، والدہ کی شفقت بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم عمری ہی میں والد اور والدہ کی شفقت اور محبت سے محروم ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی تھی۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال کی تھی۔ میری نانی میرے بڑے ماموں سے صرف 13 سال بڑی تھی، یعنی 13 برس کی عمر میں میری نانی کے ہاں پہلی ولادت ہو گئی تھی۔ جبکہ عرب کا معاملہ تو مزید گرم ماحول کا تھا، تو کیا 15 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی تھی؟ اگر ہوتی تو کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر نہ ہوتے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ مزید بیان کرتا چلوں
آغاز وحی کے بعد جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بشریت اور عالم ملکیت کے درمیان اتصال کا نیا تجربہ ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کی سی کیفیت تھی اور ایک تشویش کا سا انداز تھا، تو ایک روز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب جب وہ فرشتہ یا بدروح جو بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو مجھے بتائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آ گئے ہیں۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بال کھول لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لے لیا اور پوچھا کہ کیا اب بھی وہ نظر آ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یقیناً یہ بدروح نہیں ہے، فرشتہ ہے جس نے حیا کی ہے۔ اگر کوئی بدروح ہوتی تو وہ لذت لیتی اور غائب نہ ہوتی۔ اب آپ ان کی عظمت فکر، سوچ اور شعور کی بلندی کا اندازہ کیجئے۔ بہرحال سال 10 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی سال ابو طالب بھی انتقال فرما گئے۔ اس طرح قبائلی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک تحفظ حاصل تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہجرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس، خزرج اور مہاجرین کے درمیان پہلا معاہدہ کرایا تھا تو اس میں یہ شق بھی شامل تھی کہ اگر کوئی ایک مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے گا تو وہ سب کی طرف سے شمار ہوگی۔ یہی معاملہ قبائل کا ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایک شخص کسی کو پناہ دے دیتا تھا تو وہ پورے قبیلے کی طرف سے ہوتی تھی۔ اس حوالے سے خاندان بنو ہاشم کی سرداری ابو طالب کے پاس تھی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ دے رہے تھے۔ اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طبعی محبت تھی، اور اس طبعی محبت کی بنیاد پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خاندان بنو ہاشم کا سایہ کیا ہوا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر دوسرے قبیلے اور ان کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی اقدام کرتے تو یہ گویا کہ بنو ہاشم کے خلاف اعلان جنگ ہو جاتا اور خانہ جنگی شروع ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ 10 برس تک کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اقدام کی جرت نہ ہوئی۔ وہ ابو طالب کے پاس سفارتیں لاتے رہے اور لالچ پیش کیا کہ آپ ان سے کہے کہ اگر انہیں دولت چاہے تو ہم سیم و زر کے انبار لگا دیتے ہیں، انہیں کوئی سیادت چاہے تو انہیں ہم اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہیں۔ اگرچہ ہمارا مزاج ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو بادشاہ مانے، لیکن ان کو مان لیں گے، اور اگر کہیں شادی کرنا چاہے تو اشارہ کر دے، قریش کے جس بڑے سے بڑے گھرانے میں کہیں گے شادی کر دیں گے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چچا جان چاہے یہ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دے تب بھی میں اپنی اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ دعوت توحید سے باز آ جائے، ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں۔ جب جناب ابو طالب بستر مرگ پر تھے اس وقت قریش کی جانب سے آخری سفارت آئی اور انہوں نے آخری چیلنج کیا کہ ابو طالب اب بھی اگر تم اپنے بھتیجے کی پشت پناہی سے باز نہیں آتے تو ٹھیک ہے، ہمارا الٹیمیٹم ہے کہ میدان میں آ کر مقابلہ کر لو یا اپنے بھتیجے کو روک لو۔ اس پر ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالے جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ ظاہر بات ہے کہ اکیلا خاندان بنو ہاشم پورے قبیلے قریش کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا، پھر خود ابو طالب نہایت ضعیف ہو گئے تھے اور تقریباً بستر مرگ پر تھے۔ ابو طالب کی اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ دنیا میں اسباب عالم کے اعتبار سے ایک ہی سہارا تھا، وہ بھی آج جواب دے رہا ہے۔ تاہم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا جان اب یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر دوں گا، میرے لیے پسپائی ریٹریٹ کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بہرحال عام الحزن کے سال میں ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور بنو ہاشم کا سردار ابو لہب بن گیا، جو خود انتہائی زہریلا دشمن تھا اور جس نے آغاز دعوت پر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا کہ تب بلک لہذا جمعتنا۔ یہ وہ بدبخت شخص تھا جس نے اپنے دونوں بیٹوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کی نسبت ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ طے تھی، اور وہاں تو نسبت کا طے ہو جانا ایک طرح سے نکاح ہی ہوتا تھا۔ ابو لہب کے اکسانے پر ان دونوں نے نہایت گستاخانہ اور توہین آمیز انداز میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم تمہاری دونوں بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے صدمے جھیلے ہیں۔
یوم طائف حیات طیبہ کا شدید ترین دن۔ ابو طالب کی وفات سے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل وہ ظاہری تحفظ ختم ہو گیا تھا اور اب اندیشہ تھا کہ قریش دارالندوہ میں جو چاہیں گے فیصلہ کریں گے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر اختیار فرمایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعب بنی ہاشم کے اندر گھیراؤ اور مقاطعہ رہا اور کھانے پینے کی چیزیں روکی گئیں۔ اس دوران پورے خاندان بنو ہاشم کو بدترین قسم کی فاقہ کشی جھیلنی پڑی۔ حالانکہ وہ سب کے سب ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن اس جرم کی پاداش میں کہ بنو ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، اس پورے خاندان کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، جس کے نتیجے میں خاندان بنی ہاشم 3 سال تک شعب بنی ہاشم، جسے شعب ابی طالب بھی کہتے ہیں، میں محصور رہا۔ ان 3 سالوں کے دوران کھانے پینے کی کوئی چیز ان تک نہیں جانے دی گئی۔ وادی کے دونوں اطراف میں پہرے لگا دیے گئے، چنانچہ کوئی وہاں جا ہی نہیں سکتا تھا۔ حکیم بن حزام جیسا کوئی اللہ کا بندہ جو بنیادی طور پر نیک شخصیت تھی، وہ کہیں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اور دوسری طرف نیچے اتر کر کوئی چیز پہنچا دیتے، کیونکہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت قریبی عزیز تھے، ورنہ تو وادی کے دونوں سروں پر پہرے تھے۔ وہ وقت بھی آیا کہ بنو ہاشم کے پھول جیسے بچے بلک رہے ہیں اور ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں، سوائے اس کے کہ سوکھے ہوئے چمڑے ابال کر پانی ان کے حلق میں ٹپکایا گیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی طور پر جو سخت ترین مرحلہ آیا وہ یوم طائف تھا، جس کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قول میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یوم احد سے بھی کوئی زیادہ سخت دن گزرا؟ ظاہر بات ہے کہ ان کے ہوش میں یوم احد کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، خون کا فوارہ چھوٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ایک بددعا بھی نکل گئی کہ کیف یفلح قوم خضبوا وجہ نبیہم بالدم، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا۔ پھر یہ کہ 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم شہید ہو گئے، جن میں اسد اللہ و اسد رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، خالہ زاد، دودھ شریک بھائی اور ساتھ میں کھیلے ہوئے ہمجولی بھی تھے۔ ان کی لاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو دیکھا کہ ناک کان کٹے ہوئے ہیں اور پیٹ چاک کر کلیجہ چبایا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نزدیک سخت ترین دن یوم احد تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر سخت ترین دن یوم طائف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مایوس ہو کر طائف گئے اور نوٹ کیجئے کہ یہ واحد موقع ہے جہاں نظر آتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، ورنہ وہ تو سائے کی طرح ساتھ رہنے والی شخصیت تھی۔ اس موقع پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو منہ بولے بیٹے بھی قرار دے دیے گئے تھے۔ مکے سے طائف کے لیے 2 راستے ہیں، ایک طریق الجبل کہلاتا ہے اور دوسرا طریق السہل۔ پہاڑی راستہ انتہائی دشوار گزار تھا۔ آج بھی آپ وہاں جائیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے کیسے پہاڑوں کو کاٹ کر سڑک بنائی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام راستہ سے گریز کرتے ہوئے دشوار گزار پہاڑی راستہ اختیار فرمایا، اس لیے کہ عام راستے پر تو خطرہ ہو سکتا تھا کہ کہیں حملہ نہ ہو جائے۔ غالباً دارالندوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ طائف جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے 3 سرداروں کے سامنے اس امید پر اپنی دعوت پیش کی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی دعوت قبول کر لے اور ایمان لے آئے تو میں یہاں منتقل ہو جاؤں اور یہ میرا دارالہجرت بن جائے۔ لیکن حکمت خدا بندی اور مشیت الہی میں یہ شرف یثرب کے لیے طے تھا، طائف کے مقدر میں نہ تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سوچ بچار کے حوالے سے طائف پہنچے۔ تینوں سرداروں نے کلیجے سے پار ہونے والے جواب دیے۔
ایک نے کہا یہاں سے فوراً روانہ ہو جاؤ، اگر تم واقعی رسول ہو اور میں نے کوئی توہین کر دی تو میں مارا جاؤں گا، اور اگر تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ نہیں لگانا چاہتا۔ دوسرے نے کہا کہ مکہ اور طائف میں تمہارے سوا اللہ کو رسول بنانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا تھا۔ قرآن حکیم میں ان کے یہ دل آزاد الفاظ نقل کیے گئے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ الزخرف، یعنی ان دو بستیوں میں کوئی شخص بڑی عظمت والا ہوتا، اس کی جائیداد مکے میں بھی ہوتی اور طائف میں بھی، ایسا شخص اللہ کو نبی بنانے کے لیے نہیں ملا تھا۔ تم جیسا مفلوق الحال یتیم شخص جس کا اپنا کوئی ذاتی سرمایہ ہی نہیں تھا، کوئی سرمایہ تھا بھی تو وہ بیوی کا تھا، یہ شخص اللہ نے چنا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو کر واپس روانہ ہونے لگے تو ان بدبختوں نے گلیوں کے آوارہ چھوکروں کو اشارہ کر دیا کہ ذرا ان کی خبر لو۔ چنانچہ انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پتھراؤ کے آگے ڈھال بن جانے کی پوری کوشش کی، لیکن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر سامنے سے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بنتے تو وہ پیچھے سے پتھراؤ شروع کر دیتے، اور اگر وہ پیچھے جاتے تو سامنے سے پتھراؤ شروع کر دیتے۔ تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈی کو نشانہ بنایا گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں بھی زخموں سے چور ہو گئی، خون بہ بہ کر نالین کے اندر جا کر جم گیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ایک جگہ ٹھہرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر فریاد آ گئی، اللہم علیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الى من تقلنی الى بعید یتجہمنی ام الى عدو ملکته امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولكن آفیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علی امر الدنیا والآخرة من ان ينزل بی غضبك او تحل علی سخطك لك العتبی حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك۔ اے اللہ، میں تیری ہی جناب میں اپنی بے بسی، وسائل و ذرائع کی کمی اور لوگوں میں میری جو رسوائی ہو رہی ہے اس کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی۔ اے پروردگار، تو مجھے کن کے سپرد کر رہا ہے؟ وہ دور دراز کے لوگ جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ مجھے تخت مشق بنا لے، یا تو نے میرے سارے معاملات کو دشمنوں کے قابو میں دے دیا، پھر بھی اگر مجھ پر تیرا غصہ نہیں ہے تو مجھے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن کچھ بھی ہو تیری عنایت تو مجھ پر بے پایا ہے۔ میں تیرے چہرے انور کے نور کی پناہ میں آتا ہوں جس سے تمام اندھیرے دور ہو جائیں اور جس کے پرتو سے دنیا اور آخرت کا معاملہ درست ہو جائے، اس سے کہ مجھ پر تیرا غصہ بھڑکے یا تیرا غضب ٹوٹے۔ منانا ہے اس وقت تک منانا ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے، نہ قابو ہے نہ زور ہے مگر تیری ہی مدد سے۔ گویا پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عبدیت والی بات کہی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدہ و رسولہ والی دو نسبتیں حاصل ہے۔ مقام عبدیت کا تقاضا کچھ اور ہے، یعنی سر تسلیم خم کر دینا کہ کوئی نسبتیں حاصل ہیں کہ کوئی شکوہ شکایت زبان پر نہ آئے۔ چنانچہ عرض کیا ان لم یکو علی غضب فلا ابالی، اے اللہ، اس سب کے باوجود اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ گویا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اندیشہ ہے کہ کہیں تو ناراض نہ ہو گیا ہو، جیسے ابتدا میں وحی کی آمد کا سلسلہ رک گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو گیا ہو کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى۔ اس کو فارسی میں کہتے ہیں عشق است ہزار بدگمانی، یعنی جہاں عشق و محبت کا معاملہ ہوتا ہے وہاں بڑی جلدی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے کہ کہیں محبوب کسی وجہ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، اسے میری کوئی بات ناگوار تو نہیں گزر گئی۔ بہرحال خواہ کچھ بھی ہو، اس سب کے باوجود اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے، تو ناراض نہیں ہے، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سفر طائف ذاتی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتلاء و آزمائش، امتحان اور سختی کا نقطہ عروج ہے۔
مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف النبی الخاتم میں اسے سیرت طیبہ کا ایک اہم موڑ ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی حفاظت اور پروٹیکشن حاصل ہوئی، لیکن طائف سے پوری طور پر واپسی کے بعد عالم اسباب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا، داخل ہوں گے تو قتل کر دیے جائیں گے، اور جب دار الندوہ میں فیصلہ ہو چکا ہو تو ایسا اقدام کرنے والے پر کوئی جرم و الزام نہیں، اس پر کوئی مقدمہ نہیں بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے اور وہاں سے خالی ہاتھ لوٹے تھے۔ نوٹ کیجئے، میں یہ نقطہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم اسباب میں ساری جدوجہد قدم بقدم زمین پر چل کر ہوئی۔ چنانچہ عالم اسباب کو استعمال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک اور کافر کو پیغام بھیجا کہ اگر تم مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں آ جاؤں۔ ابھی میں بتا چکا ہوں کہ قبائلی زندگی کا یہ اصول تھا کہ اگر ایک شخص نے امان دے دی تو سب کی طرف سے امان ہو جائے گی، لیکن اس کافر نے انکار کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو ایک دوسرے شخص کے پاس بھیجا، لیکن اس نے بھی انکار کر دیا۔ تیسرا شخص مطعم بن عدی شریف النفس تھا، اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو اس نے کہا آپ میری امان میں ہیں، آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ یوں نہیں، آؤ اور خود لے کر جاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی مکے میں داخل ہو جاتے اور کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری طور پر حملہ آور ہو جاتے، تو وہ بات میں کہہ سکتے تھے کہ ہمیں کیا علم کہ انہیں مطعم بن عدی نے امان دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجے دنیاوی اسباب اختیار کیے ہیں، اس لیے کہ عالم اسباب ہے اور یہاں جو جدوجہد کرنی ہے اس عالم اسباب کے اندر رہتے ہوئے اور ان اسباب کو بروئے کار لا کر کرنی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک کو کافر کی امان لینا قبول کی اور پھر مطعم بن عدی ہتھیار سجا کر اپنے 6 بیٹوں کو لایا اور یہ کہتا ہوا آیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دی اور آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امان میں ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے احسان کا اتنا پاس تھا کہ غزوہ بدر میں جو 70 قیدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں آئے، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ ان کی سفارش کرتا تو میں ان 70 کے 70 قیدیوں کو چھوڑ دیتا، لیکن مطعم بن عدی کا اس دوران انتقال ہو چکا تھا اور وہ اسی حالت کفر و شرک میں رہا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کے پہلے 10 برس کی جھلک دکھائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کا عرصہ 20 برس ہے۔ عرب میں انقلاب کی تکمیل 8 ہجری میں ہوئی، جبکہ مکہ اور طائف فتح ہو گیا اور غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی۔ اس طرح عرب میں انقلاب برپا ہو گیا، لہذا مکے کے 12 برس اور مدینے کے 8 برس شامل کر لیجئے تو یہ 20 برس ہوئے۔ اس عرصے کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، 10 سال ادھر اور 10 سال ادھر۔ پہلے 10 سال کا حاصل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کل 125 یا 150 افراد ایمان لائے، اور طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اپنے بل پر قیام کر سکتے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر و مشرک کی امان لے کر مکہ میں دوبارہ داخل ہوئے۔ یہ 10 برس کی محنت شاقہ ہے، لیکن اگلے 10 برس میں اسلامی انقلاب نہایت تیزی کے ساتھ مکمل ہوا ہے۔ بیعت عقبہ اولا و بیعت عقبہ ثانیہ۔ طائف سے واپسی کے بعد اسی سال ایام حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر مختلف وادیوں میں ٹھہرے ہوئے حاجیوں سے ملاقات کر کے انہیں اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب سے آئے ہوئے 6 حاجی مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنی دعوت رکھی۔ یہ 6 حاجی قبیلہ خزرج سے تھے۔ یثرب کے یہودی چونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ عنقریب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے، اور جب ان یہودیوں کے قبیلہ اوس اور خزرج سے جھگڑے ہوتے تھے اور وہ ان قبائل سے مار کھاتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو، لیکن دیکھو نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب ہے، جب ہم ان کے ساتھ مل کر لڑیں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے۔
یہودیوں کی یہ باتیں اہل یثرب کے کانوں میں پڑی ہوئی تھی، لہٰذا جب یثرب سے آئے ہوئے ان حاجیوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تو انہوں نے کن آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر یہود کرتے ہیں۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، قبیلہ خزرج کے وہ 6 آدمی ایمان لے آئے۔ واپس مدینے جا کر انہوں نے تھوڑی بہت دعوت دی ہوگی۔ اس کے نتیجے میں اگلے سال حج کے موقع پر 12 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مبلغ و معلم اور مقرری دیجیے جو ہمیں قرآن پڑھائے، کیونکہ آپ سے تو ہماری ملاقات اب اگلے سال ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں سفر کرنا آسان کام نہیں تھا، قتل و غارت کا خطرہ رہتا تھا اور قافلے لوٹ لیے جاتے تھے۔ صرف اشہر حرم یعنی حج کے مہینوں میں امن و امان ہوتا تھا کہ کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، لہذا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی قرآن پڑھانے والا دیجیے۔ قرۂ فال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یثرب سے آئے ہوئے حضرات کے ساتھ روانہ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو جو نابینا تھے یثرب بھیج دیا۔ ان دونوں حضرات نے وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور اس لگن سے لوگوں کو قرآن پڑھایا کہ حضرت مصعب کا تو نام ہی مقرری پڑ گیا تھا۔ اس دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں اگلے سال 75 آدمی مکہ آئے اور بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں یثرب کی طرف ہجرت کا راستہ کھل گیا۔ ان 75 افراد میں اوس اور خزرج کے بڑے بڑے لوگ بھی موجود تھے۔ ان دونوں قبائل کی بحثیت مجموعی اسلام کی طرف پیش قدمی سے اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت اس طور سے پوری ہوئی اور مدینے کی طرف ہجرت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ صحابہ کو تو ہجرت کی اجازت دے دی، لیکن خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اجازت نامہ ملنے کے منتظر رہے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت کے لیے بالکل تیار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ حضور ہجرت کی اجازت آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابھی نہیں آئی۔ اس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ دریافت فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ہم نے عجیب نقشہ دیکھا کہ عین دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے اور سر کے اوپر کپڑا اوڑا ہوا ہے۔ عرب میں دوپہر کے وقت کسی کے ہاں جانا اور ملاقات کرنا نہ آج پسندیدہ بات ہے نہ پہلے کبھی تھی، کیونکہ یہ قیل اللہ کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہم اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حیران ہوئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پہلی بات یہ فرمائی کہ ہجرت کی اجازت آ گئی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنے طور پر 2 اونٹیاں، ایک اپنے لیے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کی ہوئی تھی اور انہیں کھلا پلا کر خوب موٹا کیا ہوا تھا تاکہ خوب تیز دوڑے اور سفر ہجرت میں کام آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشی کے انداز میں عرض کیا کہ حضور میں نے سفر کے لیے 2 اونٹیاں تیار کر رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا توقف کے بعد فرمایا ٹھیک ہے، ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر رو پڑے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بھی یہ مغایرت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت و حمیت اور خودداری تھی۔ بہرحال مدینے کی طرف سفر ہجرت ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کا دوسرا دور شروع ہوا۔ اس محدود وقت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں پورے انقلابی عمل کو بیان کیا جائے۔ مکی دور میں دعوت، تربیت و تزکیہ، تنظیم اور صبر، محض یہ 4 چیزیں بیک وقت چلی ہیں۔ صبر محض تیاری کا دور ہے کہ جب تک اتنی طاقت نہیں ہے کہ کفر کے آمنے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کر سکے، اس وقت تک اگر تم پر کوئی زیادتی کی جائے تو جھیلو اور برداشت کرو اور صبر کرو۔ اس مرحلے پر کوئی جوابی کاروائی نہ کی جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی اور معاملہ فہمی کا انتہائی نازک معاملہ تھا۔ وہی جلی یعنی قرآن مجید میں کوئی ایسا حکم نہیں آیا تھا کہ اپنے ہاتھ بندے رکھو،
لیکن اس حکم کا تذکرہ بعد میں سورۃ النساء میں بھی طور کیا گیا۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب۔ النساء 77۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو؟ اس وقت بعض لوگ چاہتے تھے کہ ہمیں جنگ کی اجازت دی جائے۔ اب جو انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسا اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے، یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر، اور کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر جنگ کا حکم تو نے کیوں لکھ دیا، ہمیں تو نے کچھ مزید مہلت کیوں نہ دے دی۔ مکی صورتوں میں اس حکم کا کہیں تذکرہ نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالی نے وحی خفی کے ذریعے سے ہاتھ بندے رکھنے کا حکم دیا ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جلی ہی نہیں وحی خفی بھی آتی تھی۔ اس سے زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تدبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تدبیر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سوچی سمجھی رائے تھی کہ کوئی انقلابی جماعت جو ابھی تعداد اور قوت میں تھوڑی ہے، اگر وہ پرتشدد ہو جائے تو وہ کچل دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر تشدد کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم پرتشدد نہیں ہوئے، حالانکہ انہیں ستایا اور مارا جا رہا تھا، انہیں گھروں میں نظر بند کیا جا رہا تھا، انہیں بھوکا پیاسا رکھا جا رہا تھا، خاص طور پر غلاموں پر انتہائی تشدد کیا جا رہا تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضوان اللہ عنہما کو تو شہید بھی کر دیا گیا۔ اس سب کے باوجود مسلمانوں کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی گئی۔ یہ انتہائی حکیمانہ اور انتہائی مدبرانہ انداز ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اس مرحلے پر اگر کہیں جوابی کارروائی ہو جائے تو باطل قوتوں کو ہمیں کچلنے کا پورا جواز مل جائے گا۔ ابھی تو ہمیں وقت چاہیے کہ ہم اپنی دعوت و تربیت کے ذریعے سے اپنی بنیاد بیس کو وسیع، مستحکم اور مضبوط کریں۔ اس کو علامہ اقبال نے یوں کہا ہے، بانشے درویشی درسازو دمادم زن، یعنی درویشی کا اندازہ اختیار کرو اور اس سے موافقت اختیار کر لو اور اسی انداز پر محنت اور کوشش کرتے رہو۔ آخر دعوت و تبلیغ بھی تو درویشی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ درویش کو اگر کسی نے تھپڑ بھی مار دیا تو وہ اس کو جواب میں تھپڑ نہیں مارے گا۔ درویشی یہ ہے کہ ظلم و زیادتی کے باوجود کوئی جوابی کارروائی نہ کی جائے اور اپنے ہاتھ بندھے رکھے جائیں، ذاتی مدافعت سیلف ڈیفینس میں بھی ہاتھ نہ اٹھائے جائے، چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائے۔ چنانچہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ کرتا اتار دو۔ انہوں نے اتار دیا۔ ان کی نگاہوں کے سامنے زمین پر دہکتے ہوئے انگارے بچھے ہوئے تھے۔ اب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ ان انگاروں پر لیٹ جاؤ، تو وہ لیٹ گئے، اس لیے کہ صبر محض اور ہاتھ بندھے رکھنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ ورنہ یہ کہ آدمی اگر مایوس ہو جائے کہ میرا تو یہ کباب بنانے چلے ہیں اور وہ اقدام کرنے پر آ جائے تو دو چار کو مار کر ہی مرے گا۔ بلی کو بھی اگر آپ کارنر کر لیں اور اسے محسوس ہو کہ میرے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا ہے تو وہ آپ پر حملہ آور ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک انسان کو جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مجھے زندہ کو بھوننے لگے ہیں تو وہ اگر کوئی کارروائی کرتے تو دو چار کو مار کر مرے گا۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد میں صبر محض کے مرحلے پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ مکے کے 12 برس دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ اور تنظیم کے مراحل میں گزرے، جس کا نقطہ عروج بیعت عقبہ ثانیہ ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے عہد لیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمقرہ وعلی عثرت علینا وعلی الا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، خواہ مشکل ہو، خواہ آسانی ہو، خواہ طبیعت آمادہ ہو اور خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، خواہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دے اور جنہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار بنائیں گے
ان سے ہم جھگڑیں گے نہیں، ان سے تعاون کریں گے اور جہاں بھی ہوں گے حق بات اور صحیح مشورہ ضرور پیش کریں گے۔ ہم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ ایک عظیم بیعت تھی جس سے ایک تنظیم وجود میں آئی۔ داخلی استحکام کی خاطر اقدامات۔ مدینہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخلی استحکام کی خاطر 6 مہینے میں 3 کام کیے۔ نمبر 1، مسجد نبوی کی تعمیر کی، جس سے ایک مرکز بن گیا۔ اب یہ دارالندوہ بھی تھی اور دارالمشاورت بھی، یہ دارالامارہ بھی تھی اور دارالصلاح بھی، یہی دارالتعلیم، دارالتزکیہ اور دارالاحسان بھی تھی۔ اس سے اب خانقاہ، درسگاہ، تربیت گاہ، عبادت گاہ، ایوان حکومت، عدالت اور پارلیمنٹ ہاؤس کہہ لیں، الغرض مسجد نبوی کی شکل میں ایک مرکز وجود میں آ گیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے مابین مواخات قائم کر کے انہیں بھائی بھائی بنا دیا تاکہ اسلامی جماعت کے 2 حصے مربوط ہو جائے۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ کر کے انہیں جکڑ لیا کہ اگر مدینے پر باہر سے حملہ ہوا تو اس کا سب مل کر جواب دیں گے۔ مستشرقین کی کوتاہ نظری۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ مستشرقین نے اپنی کوتاہ نظری کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مکی اور مدنی دور کے طرز عمل کو متضاد قرار دیا ہے۔ چنانچہ ٹائم بی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بڑا زہر بھرا جملہ کہا تھا: محمد failed as a prophet but succeeded as a statesman، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے لیکن بحیثیت سیاستدان کامیاب ہوئے۔ مکے میں دعوت و تربیت، تزکیہ اور صبر محض کا جو نقشہ تھا، اس کے نزدیک انبیاء کا کام یہی ہوتا ہے۔ یہی کام 3 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے معاذ اللہ مدینہ کی طرف راہ فرار اختیار کی۔ مستشرقین ہجرت مدینہ کو فلائٹ ٹو مدینہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ فرار نہیں تھا بلکہ ایک متبادل مرکز، آلٹرنیٹ بیس کی طرف منتقلی تھی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متبادل مرکز کی تلاش میں طائف کا سفر اختیار فرمایا تھا، لیکن مشیت ایزدی کچھ اور تھی۔ چنانچہ اللہ تعالی نے یہ متبادل مرکز آلٹرنیٹ بیس مدینے کی شکل میں عطا کیا۔ انقلابی جدوجہد میں اقدام کے مرحلہ کے آغاز کے لیے مدینے کی حیثیت ایک بیس کی تھی۔ برطانوی پروفیسر نٹ گریمری واٹ، جسے ضیاء الحق صاحب نے خاص طور پر پاکستان بلایا تھا، نے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 کتابیں لکھی ہیں: محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ۔ اس نے ان دونوں کتابوں میں اپنے تئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متضاد پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ مکے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور ہے اور مدینے والا کچھ اور۔ مکے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو داعی، مبلغ، مزکی اور درویش ہے اور اس کی سیرت میں واقعات نبیوں والا نقشہ نظر آتا ہے، جبکہ مدینے والا محمد تو ایک مدبر، منتظم، سٹیٹس مین، سیاست دان اور سپہ سالار ہے۔ اس کے نزدیک یہ دونوں شخصیتیں بالکل علیحدہ علیحدہ ہے۔ اس سے قطع نظر کہ محمد ایٹ مدینہ میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدح اور تعریف کے تمام ممکنہ الفاظ کو جمع کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی، معاملہ فہمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح صورتحال کے بارے میں صحیح اقدام کی صلاحیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان شناسی اور ہر انسان کی ذہنی سطح کا اندازہ کرتے ہوئے اس سے اس کی سطح پر بات کرنا اور ہر انسان سے اس کی صلاحیت و استعداد کے مطابق کام لے لینا جیسی تمام خصوصیات کا تذکرہ اس نے کھلے دل کے ساتھ کیا ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع شناسی، تدبر اور سیاست وغیرہ کے جتنے بھی اعلیٰ ترین اوصاف ہیں، ان کا ذکر افضل التفصیل سپرلیٹیو کے سیگے میں کیا ہے۔ اس سے ایک مسلمان دھوکہ کھاتا ہے کہ یہ کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی گئی ہے، حالانکہ در حقیقت وہ تضاد، کانٹراسٹ بیان کر رہا ہے کہ بحیثیت سیاست دان، سٹیٹس مین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں، جبکہ بحیثیت نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناکام ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بھاگ کر مدینے میں پناہ لینی پڑی۔ یہ وہ زہر ہے جو اس نے گھولا ہے
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی، دور اندیشی اور سٹیٹس مین شپ کا اس نے گھٹنے ٹیک کر اعتراف کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی اوصاف عالیہ کا شاہکار میثاق مدینہ تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آباد یہودیوں کے تینوں قبیلوں کو پابند کر لیا۔ اگرچہ بعد میں وہ ایک ایک کر کے غداری کے مرتکب ہوتے رہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب وہ غداری بھی کرتے تھے تو چھپ چھپ کر اور ڈرتے ڈرتے، کیونکہ وہ اس معاہدے میں جکڑے ہوتے تھے۔ کھلے عام انہیں ان سرگرمیوں کی جرت نہیں تھی، لہذا در پردہ سازشیں کرتے رہے۔ وہ کبھی مکے والوں کو ابھارتے، کبھی کسی اور کو۔ بعد میں اس معاہدے کی خلاف ورزیوں کے سبب یہودیوں کے تینوں قبائل بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر مدینے سے نکال دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چھاپہ مار مہموں کا آغاز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ابتدائی 6 مہینے مذکورہ بالاتین کاموں کے لیے صرف کیے، اور 7ویں مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے چھاپہ مار دستے مکے کی طرف بھیجنے شروع کر دیے۔ اب یہ باطل کو چیلنج دینے کا اندازہ ہے، غزوہ بدر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی 8 مہمات روانہ کی۔ بدقسمتی سے سیرت کی وہ کتابیں جو انگریزی دور میں لکھی گئیں، ان کے مؤلفین نے ان واقعات کو اہمیت نہیں دی اور انہیں چھپایا ہے، یہاں تک کہ علامہ شبلی نے بھی ان کو نقل نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقدامات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد جنگ کا آغاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا، قریش مکہ کی طرف سے نہیں۔ جبکہ یورپی استعمار کے دور میں ہمارے اوپر یہ تنقید ہوتی تھی کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے، بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، اور یہ تو خونی اور جنونی لوگ ہیں، یہ دلیل سے بات نہیں کرتے، طاقت سے بات کرتے ہیں۔ مغرب کی طرف سے چونکہ مسلسل یہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا، لہذا ہمارا انداز معاذرت خواہانہ سا ہو گیا تھا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دفاع کیا ہے، آغاز تو کفار کی طرف سے ہوا تھا۔ یہ بات 100% غلط ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے وہاں کے نخلستانوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کرنے تو نہیں آئے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس جدوجہد کے اگلے مرحلے یعنی اقدام کی تیاری کے لیے بیس فراہم کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے مرحلے کا آغاز زیادہ سے زیادہ 6 مہینے مؤخر کر سکتے تھے تاکہ وہاں اپنی پوزیشن کو مستحکم کریں، اس سے زیادہ آپ کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری پوزیشن مستحکم ہوتے ہی اقدام کا آغاز فرما دیا، اور یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 مہمات غزوہ بدر سے پہلے ہے، ان میں 4 غزوات ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہوئے، اور 4 سرایہ ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوئے۔ ان مہمات کا مقصد ایک تو قریش کو چیلنج کرنا، اور دوسرے مکہ کی معاشی ناکہ بندی اکنامک بلاکیڈ تھا، کیونکہ اہل مکہ کی معاش کا دارمدار کلیتاً تجارت پر تھا۔ ان کے تجارتی قافلے شمالاً جنوباً سفر کرتے تھے۔ شمال میں شام کی طرف جانے والا قافلہ بدر سے ہو کر گزرتا تھا۔ بدر مدینے سے 80 میل کے فاصلے پر ہے اور مکے سے 200 میل کے فاصلے پر، لہٰذا یہ مسلمانوں کی زد میں تھا۔ ادھر جنوب کی سمت جو قافلہ یمن کی طرف جاتا تھا وہ وادی نخلا سے ہو کر گزرتا تھا، جو مکہ کے جنوب مشرق میں واقع ہے، اور مدینہ سے اس کا فاصلہ کم از کم 300 میل کا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی نخلا میں بھی ایک مہم روانہ فرمائی۔ ان مہموں کا مقصد قریش کو یہ بتا دینا تھا کہ اب تمہاری لائف لائن ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کو جدید اصطلاح میں مکہ کی معاشی ناکہ بندی کہیں گی۔ ان مہمات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا مقصد حاصل فرمایا وہ قریش کو سیاسی طور پر الگ تھلگ کرنا، پولیٹیکل آئسولیشن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 مہموں کے دوران، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک تھے، جہاں بھی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقائی قبائل سے معاہدے کیے۔ چنانچہ وہ قبائل جو پہلے قریش کے اتحادی تھے اب یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحادی ہو گئے، یا انہوں نے غیر جانبداری کا معاملہ کیا کہ ہم نہ قریش کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کی مدد کریں گے۔
لیکن ان دونوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ قریش کی سیاسی اثر و رسوخ کا دائرہ سکڑنے لگا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی اثر و رسوخ کا دائرہ بتدریج پھیلنے لگا۔ قرآن مجید میں جو درمیانی دور کی مکی صورتیں ہیں، ان میں سے سورۃ الانبیاء میں یہ آیت آئی ہے، افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها، آیت نمبر 44۔ کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، یعنی ہم زمین کو چاروں اطراف سے گھیرتے ہوئے مکے کی طرف لا رہے ہیں۔ مکی دور ہی میں ان قبائل میں بھی اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ اب گویا کہ اسلام مکے کی طرف دوسرے قبائل سے پیش رفت کر رہا تھا۔ اب اس کی صورت یہ بنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کے ساتھ معاہدے کر لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی اثر و رسوخ بڑھتا چلا گیا اور قریش کا گھٹتا چلا گیا۔ غزوہ بدر، مسلح تصادم کا آغاز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدامات کے نتیجے میں تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق قریش کا 1000 کا لشکر نکلا، جس کی دو فوری وجوہات ہو گئی تھی۔ ایک تو یہ کہ نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گروپ بھیجا تھا، اس کی مدبھیڑ قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ہو گئی، اور جس میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک مارا گیا اور مسلمان ایک کو اسیر بنانے کے علاوہ مال تجارت بھی چھین کر لے آئے۔ اب مکے میں شور مچ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جرت کہ اس کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا۔ یہ ہجرت کے بعد پہلا قتل تھا اور یہ مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک کا تھا۔ ثانیاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے اس تجارتی قافلے کا پیچھا کر کے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، جو ابو سفیان کی سرکردگی میں شام جا رہا تھا، لیکن یہ قافلہ مسلمانوں کے ہاتھوں بچ نکلا تھا۔ قافلے کی واپسی کے وقت ابو سفیان کو زیادہ اندیشہ لاحق ہوا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا جس میں 1000 اونٹوں پر کروڑوں کا مال تجارت لدا ہوا تھا۔ چنانچہ ابو سفیان نے قریش کو ہنگامی پیغام بھیجا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے خطرہ ہے کہ وہ حملہ کر کے ہمیں لوٹ لیں گے، لہذا فوری مدد بھیجو۔ دوسری طرف ابو سفیان نے خود راستہ بدل لیا اور بدر سے ہو کر گزرنے کے بجائے نیچے ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر گزر گیا۔ ادھر مکہ میں ابو سفیان کا ہنگامی پیغام پہنچا اور ادھر سے لوگ روتے پیٹتے اور کپڑے پھاڑتے ہوئے آ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمیوں نے ہمارا ایک آدمی مار دیا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں قریش کے مشتعل مزاج لوگوں ہائکس کا پلڑا امن پسند لوگوں ڈوویس پر بھاری ہو گیا۔ ہاؤکس اور ڈوویس ہر قوم میں ہوتے ہیں، ہر صورت میں لڑنے مرنے پر تیار ہو جانے والے ہاؤکس کہلاتے ہیں اور جنگ سے گریز کا مشورہ دینے والے ڈوویس کہلاتے ہیں۔ قریش میں بھی دونوں طرح کے لوگ تھے۔ ہاؤکس میں ابو جہل، عتبہ بن ابی معیط اور بڑے بڑے لوگ تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ چل کر مدینے پر فوج کشی کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ختم کر دو۔ دوسری طرف ان میں ڈووس بھی تھی، جن میں ایک بزرگ شخصیت عتبہ بن ربیعہ بھی تھا جو بدر کے میدان میں پہلا مقتول ہے، لیکن وہ بہت شریف النفس انسان تھا۔ دوسرے حکیم بن حزام تھے جو شاید اندر ہی اندر ایمان بھی لا چکے تھے لیکن ابھی ظاہر نہیں کیا تھا، وہ بھی بہت شریف انسان تھے۔ یہ دونوں حضرات کہتے تھے کہ اب بلا ہمارے سر سے ٹل گئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یہاں سے چلے گئے، اب تو محمد کو بقیہ عرب کے حوالے کر دو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، انہوں نے اپنی دعوت پھیلانی ہے، تو جو رد عمل ہمارا ہے وہی سارے کے سارے عرب کے لوگوں کا ہوگا، کیونکہ سب مشرک اور بت پرست ہیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے کشمکش ہوگی، اور جس میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب آ گئے تو ہمارا کیا جائے، وہ بھی تو قریشی ہے، بنو ہاشم سے ہے، گویا کہ پورے عرب پر قریش کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور اگر بقیہ عرب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہیں اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے رنگین نہیں کرنی پڑے گی۔ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بنی ہاشم سے ہیں۔ بہرحال جب یہ دو چیزیں سامنے آ گئی تو ڈوویس بے بس ہو گئے اور ہائکس نے طبل جنگ بجا دیا، چنانچہ وہ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے اور 1000 کا لشکر کیل کاٹنے سے لیس کر کے لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ جب کفار عین بدر کے میدان میں پہنچ گئے اور ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی 313 کی نفری لے کر آ گئے، تو لشکر مکہ کو یہ پیغام پہنچ گیا کہ ہمارا قافلہ تو بچ کر نکل گیا ہے۔ چنانچہ حکیم بن حزام اور عتبہ بن ربیعہ ابو جہل کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہمارا قافلہ بحفاظت بچ کر نکل گیا ہے، اب لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟
آپ کی حیثیت ایسی ہے کہ آپ اگر چاہے تو یہ خون ریزی رک سکتی ہے۔ عتبہ بن ربیعہ نے ابو جہل کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ پیشکش بھی کی کہ وہ جو ہمارا ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، اس کا خون بہا میں ادا کرتا ہوں، باقی یہ کہ ہمارا قافلہ تو بچ کر نکل ہی گیا ہے، لہٰذا ہمیں اس خون ریزی سے بچنا چاہیے۔ اس پر ابو جہل نے مقتول کے بھائی کو بلا کر کہا کہ تمہارے بھائی کے خون کا بدلہ تمہارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، یہ لوگ آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو۔ اس نے عرب کے رواج کے مطابق کپڑے پھاڑے اور چیخنے لگا کہ مجھے تو قصاص اور بدلہ چاہیے، مجھے کوئی خون بہا نہیں چاہیے۔ مزید یہ کہ ابو جہل نے عتبہ کو طعنہ دیا کہ شاید تم پر بزدلی طاری ہو گئی ہے کیونکہ تمہارا اپنا بیٹا حذیفہ سامنے ہے۔ ایک عرب کے لیے تو یہ بہت بڑا طعنہ تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا، یہ تو کل معلوم ہوگا کہ کون بزدل ہے اور کون بہادر ہے۔ چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کو لے کر میدان میں آیا اور مبازرت طلب کی۔ ادھر سے 3 انصاری صحابی مقابلے کے لیے نکلے۔ عتبہ نے پوچھا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا انصار مدینہ۔ عتبہ نے کہا نہیں، ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں اپنے ہم پلہ لوگوں سے لڑنا ہے، ہم ان کاشتکاروں سے لڑنے نہیں آئے۔ اس پر پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کے مقابلے میں نکلنا چاہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ پھر حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضوان اللہ علیہم نکل کر میدان میں آئے اور پہلا قتل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں عتبہ کا ہوا۔ اس طرح وہی شخص جو جنگ روکنا چاہتا تھا لیکن بزدلی کا طعنہ برداشت نہیں کر سکا، سب سے پہلے واصل جہنم ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کا کام تمام کیا، پھر دونوں لشکر باہم ٹکرائے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت سے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی اور اس دن کو یوم الفرقان قرار دیا گیا۔ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ یہ مسلح تصادم جس کا آغاز غزوہ بدر سے ہوا 6 سال جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 12 سال دعوت و تزکیہ، تنظیم اور صبر محض کفو ایدیکم کے مراحل میں گزرے۔ یہ مکہ کے 12 برس تھے۔ مدینہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 6 مہینے میں اپنی پوزیشن مستحکم کی۔ اس کے بعد تقریباً 1.5 سال کے دوران قریش کے خلاف مہمیں بھیجی، جن کے نتیجے میں یہ مسلح تصادم شروع ہوا۔ اس طرح گویا کہ سانپ کو بل میں سے نکالا گیا۔ میں یہ بات جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ مکہ تو حرم ہے، وہاں جا کر کشت و خون کوئی پسندیدہ شے نہیں ہے، لہذا قریش کو وہاں سے نکالنا ایسے ہی تھا جیسے کہ سانپ کو بل سے نکال کر باہر لے آ جائے اور پھر اس کی گردن کچلی جائے۔ چنانچہ بدر میں ان کے چوٹی کے 70 سردار مارے گئے، جس سے ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد 6 سال تک مسلسل جنگ لڑی گئی، جس کے دوران غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب اور غزوہ خیبر وغیرہ ہوئے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ دین کی جدوجہد کے لیے پوری تیاری کی تھی، افراد کو تیار کیا تھا، ان کا تزکیہ کیا تھا، ان کے اندر ولولہ پیدا کر دیا تھا کہ ہر چہ بعد آباد جانے دینے کو تیار رہے، انہیں نظم کا خوگر بنا دیا تھا۔ پھر ان کی للہیت اس درجے کو پہنچ چکی تھی کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ ساری تیاری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے تھے۔ پھر مسلح تصادم کا دور شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ انقلاب اسلامی کی توسیع و تصدیر کا مرحلہ۔ 8 ہجری یا 9 ہجری میں اندرون ملک عرب انقلاب اسلامی کی تکمیل ہو گئی۔ البتہ اس کے بعد کا مرحلہ سمجھ لیجئے کسی بھی سچے انقلاب کے لیے آخری مرحلہ انقلاب کی توسیع اور تصدیر ہوتا ہے، اور یہ اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ حقیقی انقلاب صرف وہ ہوتا ہے جو کسی جغرافیائی، قومی اور ملکی حدود کے اندر محدود نہ رہے بلکہ پھیلتا جائے، اس لیے کہ انقلاب نظریے کی بنیاد پر برپا ہوتا ہے اور نظریہ کو پاسپورٹ درکار ہوتا ہے نہ ویزا۔ جیسے ہوا اور بادل بغیر کسی رکاوٹ کے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، اسی طرح نظریہ بھی جائے گا۔ نظریہ پھیلے گا تو انقلاب کی توسیع ہوگی۔ جو انقلاب اپنے آپ کو انقلاب تو کہے لیکن کسی حدود کے اندر محدود رہ جائے، وہ حقیقی انقلاب نہیں بلکہ اسے صرف ظاہری طور پر انقلاب کہیں گے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ایران کا انقلاب ہے۔ اگرچہ یہ ظاہری انقلاب ہے کہ بادشاہت ختم ہوئی اور علماء کی حکومت قائم ہو گئی، لیکن یہ حقیقی انقلاب نہیں، کیونکہ اس کی توسیع نہیں ہو سکی۔ اس کو پاکستان برآمد کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور یہاں کے اہل تشیع نے
89 عیسوی کے انقلاب ایران کے بعد جارحانہ انداز اختیار کیا تھا، لیکن ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی، یا پھر یہ انقلاب سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ عراق میں ایکسپورٹ ہو سکتا تھا کیونکہ وہ ملحد بھی ہے اور وہاں کی 55% آبادی شیعوں پر مشتمل ہے، لیکن وہاں بھی خمینی صاحب سے اسٹریٹجک غلطی ہوئی اور دونوں ملکوں میں تصادم ہو گیا، اور صدام حسین نے بڑی ہوشیاری کا ثبوت دیتے ہوئے اسے عرب اور عجم کی لڑائی کا رنگ دے دیا، اور اس طرح گویا عرب نیشنلزم اور ایرانی نیشنلزم مد مقابل آ گئے۔ بہرحال کسی بھی انقلاب کا صحیح لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ علاقائی حدود سے باہر نکلتا ہے یا نہیں۔ انقلاب فرانس صرف فرانس تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ پوری دنیا میں پھیلا اور پوری دنیا میں جمہوریت کا دور آیا۔ انقلاب روس لاطینی امریکہ اور کیوبا تک پہنچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا بین الاقوامی اور عالمی مرحلہ بھی فوراً شروع ہو گیا، جس کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ چنانچہ نہ صرف جزیرہ نمایاں عرب تک انقلاب کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود فرمائی، بلکہ اگلے مرحلے میں انقلاب محمدی کی توسیع و تصدیر کے بین الاقوامی اور عالمی مرحلے کا آغاز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اس ضمن میں 3 باتیں نوٹ کیجئے کہ جب تک صلح حدیبیہ نہیں ہو گئی، جسے قرآن نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا قرار دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرون عرب نہ کوئی دائی اور مبلغ بھیجا اور نہ ہی کوئی نامہ مبارک روانہ فرمایا، بلکہ پوری توجہ عرب کے اندر ہی مرکوز رکھی تاکہ یہاں انقلاب آ جائے۔ 10 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے باہر قدم نہیں نکالا، سوائے اس کے کہ عکاظہ کا جو میلہ لگتا تھا جس میں آس پاس کے قبائل چلے آتے تھے، کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 10 برس صرف مکے میں اپنی دعوت پیش کی، اس کے بعد مزید 8 برس تک صرف جزیرہ نمایاں عرب تک محدود رہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نامہ ہائے مبارک بھیجنے شروع کیے۔ آپ نے ہرقل شاہ روم، خسرو پرویز شہنشاہ ایران، مقوقس شاہ مصر اور نجاشی شاہ حبشہ کو نامہ ہائے مبارک بھیجے۔ وہ نجاشی اب فوت ہو چکے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ ان کا شمار تابعین میں ہوتا ہے کیونکہ ان کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکی۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، ان کی صحبت نجاشی کو حاصل ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک لے کر جانے والے الچو میں سے ایک الچی کو سلطنت روما کے باج گزاروں نے قتل کر دیا، لہذا روما سے ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ چنانچہ پہلے غزوہ موتا اور پھر غزوہ تبوک ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کی نفری لے کر تبوک میں 20 دن تک مقیم رہے۔ شہنشاہ روم ہرقل چونکہ یہ پہچانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس لیے وہ مقابلے میں نہیں آیا، حالانکہ وہ لاکھوں کی فوج کے ساتھ شام میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے باہر انقلاب کی توسیع کا آغاز اپنی حیات طیبہ میں فرما دیا تھا۔ پھر خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی افواج نے 3 اطراف میں پیش قدمی کی ہے۔ ایک لشکر سیدھا شمال کی سمت بڑھتا ہوا ایشیائے کوچر کی طرف گیا، دوسرا لشکر مشرق کی سمت بڑھا اور عراق سے ہوتے ہوئے ایران، ترکستان جو کہ اس زمانے میں بہت بڑا ملک تھا، اور خراسان کی طرف پیش قدمی کرتا گیا، جبکہ تیسرا لشکر ذرا سا مغرب کی طرف مڑتے ہوئے شام اور فلسطین سے ہوتا ہوا صحرائے سینا سے گزر کر مصر اور پھر لیبیا وغیرہ کو اسلام کا سایہ رحمت عطا کرتا ہوا بحر اوقیانوس تک پہنچا۔ اس طرح پہلے 3 خلفائے راشدین کے دور میں صرف ربع صدی کے دوران دریائے جیہوں سے بحر اوقیانوس تک، فرام آکسس ٹو اٹلانٹک اور ادھر شمال میں کوہ قاف تک، اس پورے علاقے میں انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم برپا ہو گیا اور خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام نافذ ہو گیا۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی داستان، جس کے چند خط و خال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور کامل کب اور کیسے؟ اب آخری نقطہ جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت کا آخری اور کامل ظہور ابھی باقی ہے۔ قرآن مجید میں 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله التوبہ، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اس دین حق کو پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ اس موضوع پر میری کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت میں اس آیت مبارکہ پر 24 صفحات پر مشتمل مقالہ شامل ہے۔ مذکورہ بالا آیت کی روح سے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد غلبہ دین ہے۔
جبکہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نوع انسانی کے لیے ہے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں مختلف الفاظ میں 5 مرتبہ آیا ہے، لیکن اس ضمن میں اہم ترین آیت یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، السبا آیت نمبر 28۔ ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اس صغرا کبرا کو جوڑ لیجئے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعثت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا مقصد بتمام و کمال صرف اس وقت پورا ہو گیا جبکہ کل روئے ارضی پر اور پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہوگا، ورنہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے قبل عالمی غلبہ اسلام کی صریح پیشن گوئی موجود ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قیامت سے قبل کل روئے ارضی پر نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ دور لازماً آئے گا اور اس وقت اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتمام و کمال پورا ہوگا۔ آج سے 1400 سال پہلے خلافت راشدہ کے دور میں اسلامی افواج نے جس طرح 3 اطراف میں پیش قدمی کی تھی، اس وقت اسلام کا عالمی غلبہ زیادہ دور نظر نہیں آ رہا تھا۔ شمال کی طرف جانے والی افواج نے ایشیا کوچک میں جا کر دم لیا تھا اور مشرق اور مغرب میں اس تیزی سے فتوحات ہو رہی تھی کہ رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو اس سیل رواں کو روک سکے۔ لیکن اس وقت اسلامی انقلاب کو اندرونی طور پر سبوتاز کیا گیا۔ عبداللہ بن سبا نامی ایک یہودی نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور اندرونی طور پر انتشار و خلفشار پیدا کر کے مسلمانوں کو مسلمان سے لڑا دیا۔ اسی خلفشار کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا۔ اس کے بعد 4 برس تک مسلمانوں میں خانہ جنگ ہوتی رہی، جس میں 1 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے قتل ہو گئے۔ اسلامی فتوحات کا سلسلہ نہ صرف رک گیا بلکہ رجعت قہقری کا شکار ہو گیا۔ لیکن اسلام کے عالمی غلبے کا یہ کام ہونا ہے جس کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور قرائن بتا رہے ہیں کہ وہ وقت اب دور نہیں ہے۔ ہمارے شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال جو بڑے دور اندیش ویژنری تھے، جن کا اپنا دعویٰ ہے کہ گاہے میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، انہوں نے دل وجود کو چیر کر دیکھ لینے والی نگاہ سے مستقبل کے پردوں کو چیر کر دیکھا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا کیف ہوگا جب جامعہ مسجد قرطبہ کے باہر بہنے والے دریا کے کنارے علامہ نے اپنا یہ وجدان پیش کیا ہے۔ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب، عالم نو ہے ابھی پردے تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب، پردہ اٹھا دوں اگر چہرے افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب۔ علامہ اقبال مزید فرماتے ہیں آسمان ہوگا سحر کے نور سے آئینے پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبین خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب غریزہ ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے۔ بس یہ دور تو آ کر رہے گا، لیکن یاد رکھے یہ اب بھی اسی طرح آئے گا جیسے محمد الرسول اللہ والذین معہ کی محنت اور قربانیوں سے آیا تھا۔ وہ لوگ سراسر محروم رہ گئے جو اس دور میں موجود تھے، اور پھر بھی انہوں نے اس جدوجہد میں حصہ نہ لیا۔ وہ کفر کے دامن سے وابستہ رہے یا انہوں نے نفاق کا لبادہ اوڑھ لیا۔ وہ لوگ انتہائی بدبخت اور محروم تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سعادت پایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو نہ بنے۔ ان کے لیے روحانی ترفع، مقامات بلند اور جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے کس قدر مواقع تھے، لیکن وہ لوگ محروم رہ گئے، اور جنہوں نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم والی روش اختیار کی، وہ کامیاب ہو گئے۔ ترجمہ آیت: اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کفار پر بہت سخت اور آپس میں رحیم ہیں، اور جنہوں نے کامیاب تجارت کا راستہ اختیار کیا وہ سرخرو ہو گئے، جس کے بارے میں قرآن حکیم میں فرمایا گیا
یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ الصف آیت 10۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو میں تمہاری رہنمائی کروں ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے۔ یہ سورہ مبارک ان الفاظ پر ختم ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے مددگار بنو۔ اس کے بعد الفاظ آتے ہیں من انصاری اللہ، کون ہے میری مددگار اللہ کے راستے میں؟ تو جان لیجئے کہ اسلام کا عالمی انقلاب پکار رہا ہے اور من انصاری اللہ کی آواز ہم اپنے روحانی کانوں سے سن سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے حق و باطل کی آویزش کے بارے میں کہا تھا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ حق و باطل کی جنگ ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک نئی شان اور ایک نئی ہیبت کے ساتھ آنے والی ہے۔ بقول علامہ اقبال، دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ قرآن کے الفاظ میں بأس شدید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں الملحمۃ العظمیٰ عنقریب آنے والی ہے۔ یہ زیادہ دور نہیں ہے۔ اس معرکہ حق و باطل کے لیے کونوا انصار اللہ کی پکار سنائی دے رہی ہے۔ غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تھا، الی یا عباد اللہ، الی یا اصحاب البدر، الی یا اصحاب الشجر، میری طرف آؤ اے اللہ کے بندو، کہاں جانے والے ہو اے بدر میں ساتھ دینے والو اور حدیبہ میں بیعت علی الموت کرنے والوں، میری طرف آؤ۔ آج بھی یہ پکار بالفعل موجود ہے۔ کون ہے کہ جو اس پکار پر لبیک کہے، جو اپنا تن من دھن اس کے لیے وقف کرنے کو تیار ہو؟ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا عملی تعلق۔ یہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے، عید میلاد کی محفلیں اور جلوس نکالنا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا نہیں ہے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے تن من دھن ایک کر دیا جائے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا تھا، جنہوں نے اپنا سب کچھ نثار کر دیا۔ ایک وقت میں گھر میں جھاڑو پھیر کر سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور جب ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا تھا کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تو وہ تھے، محفل منعقد کر لینا، کھڑے ہو کر سلام پڑھ لینا یا جلوس نکال لینا حب رسول نہیں ہے۔ حب رسول تو یہ ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ کے قیام کی جدوجہد میں جان، مال اور وقت کھپا دیا جائے۔ اس ضمن میں آپ میرے دو کتابچے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں کا مطالعہ کیجئے۔ ان میں ایک پورا پیغام امن اور دعوت عمل موجود ہے۔ اسلام کا عالمی غلبہ اور نظام خلافت کا قیام ایک شدنی امن اور ایک اٹل حقیقت ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ہاں، فرق صرف اس میں واقع ہوگا کہ کون درجات عالیہ کے حصول کے سنہری موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کون اپنے آپ کو محرومین کی فہرست میں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس کشاکش خیر و شر روح و بدن کے درمیان جو معرکہ درپیش ہے، اس کا پھر ایک کلائمکس جو آنے والا ہے، اس میں حق کے سپاہی اور اللہ کے دین کے خادم بن کر قرآن حکیم کے ان الفاظ کی عملی تصویر بن جائے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے لیے عزم مصمم اور فیصلہ کریں کہ ہمیں اسی جدوجہد میں اپنے آپ کو ہمتن جھونک دینا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمین۔